احمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی ڈو اپولوجائز، جو پہلی لائیو اسٹریم تھی اس میں تھوڑی سی ٹیکنیکل پرابلم تھی، اینڈ آئی ہیو ٹو ری ریکارڈ دس ایپیسوڈ۔ اور یہاں پر ہم جو بات کر رہے تھے وہ علی داشتی کی کتاب کا حصہ نمبر 19، جس میں انہوں نے اقتدار کی جانب قدم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بات کی ہے۔ انہوں نے پہلے مدینہ کی ریاست کا ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے جس میں ان کو ولن دکھایا گیا ہے۔ ہی واز اے بیڈ گائے، نعوذ باللہ۔ لیکن جب آپ آگے اس کو تھوڑا سا انٹرپریٹ کرتے ہیں اس کی بات کو، اور سمجھتے ہیں کہ اس کے انڈر لائن جو چھپے ہوئے طریقے ہیں بات کو آپ کے ذہن میں ڈالنے کے، وہ کیا ہیں، دین یو ہیو اے ڈفرنٹ پکچر۔ کیونکہ جو چیز یہ یوز کرتا ہے ایز اے سورس، فرسٹ آف آل اس کی کوئی کریڈیبلٹی کو جج نہیں کرتا۔ ایون ایف اگر وہ روایتیں یا حدیث جو یہ مینشن کرتا ہے اس میں کوئی کریڈیبلٹی کوئی ایک چیک نہیں کرتا ہے بائی دی لکس آف اٹ، اور آپ کے سامنے وہ چیز لے کے آتا ہے جو اس کی اپنی اوپینین ہے، جس کو وہ مولڈ کرنا چاہ رہا ہے، جس کو وہ بنانا چاہ رہا ہے آپ کے ذہن کو، اور وہی چیز اس کا مین ایک ایم ہے، اور پھر وہ ایسے جاتے جاتے بالکل ہی آپ کو اپنا اصل چہرہ دکھاتا ہے کہ I'm not your friend I'm not unbiased، میں غیر متصب نہیں ہوں، میں بہت متصب قسم کا انسان، تعصب رکھنے والا انسان ہوں۔ سو you have a clear picture there۔ لیکن اگر آپ اس کو کنٹینیوٹی کے ساتھ پڑھتے رہیں گے اور for the sake of the reading you believe کہ یہ جو بات کرنا چاہ رہا ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا میننگ ہو، کہ یہ ایسا مطلب ہو کہ ہم اس پہ بلیو کریں، اور پھر وہ آپ کو کنونس کرے گا اس کے لیے ڈفرینٹ احادیث کوٹ کر کر کے۔ اب وہ حدیث کریڈیبل ہے یا نہیں ڈزنٹ میٹر، لیکن پھر آپ کو ایک ایسی وہ اوپینین دے گا اپنی کہ جو وہ دینا چاہ رہا ہے، اور اس سے کی آپ کے ذہن میں وہ چیز کنونسنگ ہو جاتی ہے کہ جو بات اس شخص نے کی ہے وہ معنی رکھتی ہے، وہ دم رکھتی ہے، and then you should trust him۔ But in fact, whatever he is saying has no credibility in most of the stages۔ کہیں جگہوں پہ آپ کو وہ لگے گا کہ آپ کو بخاری اور مسلم، جو کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایک معتبر کتابیں ہیں، کتب ہیں، تو وہ ان کو کوٹ کرتا ہوا نظر آئے گا، لیکن بہت کم۔ زیادہ تر وہ ان حدیثوں پہ ریلائی کر رہا ہے جو کہ آؤٹ سورس کی ہوئی ہیں ڈفرینٹ بکس سے، اور وہ بکس ان کی چیک، ان کا ریلائبلٹی چیک اس حدیث کی، ایون ہو سکتا ہے کہ کتاب میں ساری کی ساری حدیثیں تو ضعیف یا موضوع نہیں ہو سکتی۔ اب بخاری میں یہ ہے کہ کوئی بھی حدیث موضوع نہیں ہو سکتی، یہ ان کا ایک اسمپشن ہے اہل سنت والجماعت کا۔ کوئی دلیل ایسی نہیں ہے کہ سارے کے سارے مسلمان انکلوڈنگ شیعہ، انکلوڈنگ نون اہل سنت والجماعت، جیسے آپ کے عمان میں پائے جاتے ہیں عبادی فرقہ، وہ بھی اس کو ایکسیپٹ کریں گے۔ نو، it's not necessary that they will۔ ان کی احادیث کو انٹرپریٹ کرنے کا ڈفرینٹ ریزن ہو سکتا ہے، کیونکہ جو روایت کرنے والا ہے اگر ان کے نزدیک معتبر ہے، یعنی اہل سنت والجماعت کے، تو وہ اس حدیث کو صحیح مانیں گے۔ اگر وہ متواتر ہے اور بھی صحیح مانیں گے۔ اگر اس کی چین میں بریکج نہیں ہے، ہر ایک راوی مینشن کیا گیا ہے اور وہ ان کی کریڈیبل لسٹ میں ہے، تو وہ ان کو ایکسیپٹ کریں گے۔ یعنی آپ کبھی کسی دعوت پہ جائیں اور آپ کے پاس دعوت کارڈ نہ ہو کہ آپ کو دعوت دی گئی ہے، اور آپ بن بلائے مہمان پہنچ جائیں، تو جو آپ کا سیکیورٹی گارڈ ہوگا وہ کیا کرے گا؟ آپ کو اندر نہیں جانے دے گا، doesn't matter who you are unless authorized by someone the house from the house۔ so آپ اس چیز کو اعتبار کیسے کریں گے؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک وہ کریڈیبل راوی ہو سکتا ہے جس نے روایت کی، اور انہوں نے ایک بک کو کمپائل کیا جو کہ بخاری اور مسلم کی شکل میں نظر آتا ہے۔ ان کی حدیثوں میں آپ کو کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آتی جسے ہم کہیں کہ یہ نیگیٹو ہے ان کی نظر میں، لیکن باقیوں کی نظر میں وہ شخص قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ جیسے امیر شام، اگر امیر شام کی روایت حدیث بخاری اور مسلم میں آ گئی، تو امیر شام سے تو اہل سنت والجماعت کے کتنے لوگ متنفر ہیں،
لیکن میجورٹی ان میں لوگ جو ہیں وہ اس کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ اس کو مجبوراً رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حدیثوں کو دیکھ کے. اور میری نظر میں کسی کی ڈسرسپیکٹ نہیں کرنی چاہیے. وائی وڈ وی ڈو دیٹ؟ وی ہیو نو رائٹ، وی ور ناٹ دیئر. ایک اوپینین ہوتی ہے ایک ریزنیبل پرسن کی، ایک شخص کی طرح جو کہ ایک مناسب انسان ہو، ذہنی طور پر، ایموشنل، جذباتی طور پر کنٹرول رکھتا ہو، تو وہ اس چیز کو اتنا سیریس نہیں لے گا. لیکن آپ اگر جان بوجھ کر کسی کو گالیاں دیں، برا کہیں، نہیں کہنا چاہیے. یہ تہذیب کے خلاف ہے. ایک مہذب شخص اس طرح سے چیز نہیں کرے گا کہ وہ اوفینڈ کرے جس کو آپ اچھا سمجھتے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر راوی امیر شام ہو تو اہل تشیع، یا جو آپ کا عبادی فرقہ ہے، یا جو لوگ ایسے ہیں جو کہ ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس میں ہیں، جو امیر شام کو رضی تعالیٰ عنہ نہیں کہتے، وہ اس کو ریلائبل نہیں سمجھیں گے. یعنی یہاں پہ وہی سیکیورٹی گارڈ اور دعوت نامہ آپ کے پاس، آپ کا نام ہے کہ نہیں لسٹ میں، وہ والی بات آ جاتی ہے. تو اس نے کوئی کرائٹیرین نہیں رکھا. جس مرضی بک سے جو چیز اس کی اوپینین کے لیے اچھی بنتی ہے، وہ اس کو بغیر چیک کیے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا موضوع ہے، یہ کس کی نظر میں حدیث صحیح ہے اور کس کی نظر میں یہ موضوع ہے، اس پہ بحث ہی نہیں کرتا. یہ سیدھا سیدھا ایک ایک بس وہ غبارے رکھے ہوئے ہیں، اینڈ ہی از ٹارگیٹنگ دیم اینڈ شوٹنگ the bullets. سو اس وجہ سے اس کتاب کی ریلائبلٹی از اے کوشچن، بگ کوشچن. کریڈیبلٹی از اے بگ کوشچن. ایک تو یہ حدیث کے پوائنٹ آف ویو سے ٹیکنیکل. دوسرا، اس نے جو بات کی ہے اس میں اپنی اوپینین کو ڈالا ہے. یعنی وہ مولڈ کرتا جا رہا ہے اپنی اوپینین آپ کے ذہنوں میں، بناتا جا رہا ہے، آپ کے آئیڈیاز کو بناتا جا رہا ہے ان اوپینینس کو یوز کر کے. کئی جگہوں پہ تو بہت بے شرمی سے یوز کرتا ہے، کئی جگہوں پہ وہ کبھی بخاری کا ریفرنس دے کے پھر اس سے منطق بنا کے پھر اس سے، اسے کنجیکچر کہتے ہیں، اس طرح سے کرتے کرتے یہ آپ کو اوپینین بنا کے دے رہا ہے. اینڈ دین دیٹس ویئر آئی ہیو اے پرابلم ود ہم. کیونکہ اگر اس نے شروع میں ہی کہہ دیا ہے کہ میں ان بائس ہو کے بلا تعصب بات کروں گا، تو پھر بلا تعصب بات ہونی چاہیے. آپ دھوکہ دیتے ہیں جب آپ شروع میں کہہ دیں کہ یہ چیز جو ہے یہ 10 سال کی گارنٹی ہے، لیکن 6 مہینے بھی نہیں چلتی، تو پھر آپ اس کو ریٹرن کی طرف لے کے جائیں گے. لیکن جب آپ ریٹرن کی طرف لے کے جائیں تو آپ تو بے وقوف ہیں. کون بلیو کرتا ہے کہ 10 سال کی گارنٹی ہو سکتی؟ زندگی کی گارنٹی نہیں ہے. سو آپ کو اس طرح کے ایسے ایکسپیرینسز ہوں گے. سو آپ اس کتاب کو بھی اسی طرح سے دیکھیں کہ یہ شخص جہاں پہ بات کرتا ہے اس میں اس کا کوئی ایجنڈا ہے، کوئی موٹیو پہلے سے ہی اس نے بنایا ہوا ہے کہ دس از واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو سے، دس از اے اوپینین آئی ایم گوئنگ ٹو فارم. اور اسی اوپینین کے اوپر یہ بات کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. نتھنگ مور، نتھنگ لیس. بسم اللہ کرتے ہیں. آج اس کا جو چیپٹر ہے وہ اقتدار کی جانب قدم. یہ ایک سب سیکشن ہونا چاہیے لیکن اس نے سیپریٹ بنایا کیونکہ اس میں یہ کافی اوپینین فارم کرے گا. اور کیونکہ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی کوئی فقیر شخص ہو جس کے پاس کوئی پیسہ ہی نہ ہو، اس پہ آپ کیا مقدمہ درج کریں گے؟ مین ہیز نو منی. آپ اس کو کورٹ میں لے کر آئیں، بینک جو ہے اس کو کہہ کے جانے دو کیونکہ اس کے پاس کوئی پیسہ ہے ہی نہیں. جس انسان کے پاس بہت سارا پیسہ ہوتا ہے اس کے اگینسٹ جو ہے وہ سو کیا جاتا ہے لوگوں کو، یا لوگ اس کی طرف زیادہ جاتے ہیں. کریڈٹ کارڈز والے بھی جائیں گے، بینک لونز والے بھی جائیں گے، اور اگر وہ نہیں پے کرے گا تو اس کو پکڑیں گے. اگر آپ کی گاڑی بہت قیمتی ہے اس پہ ذرا ٹکٹس لگیں گے اگر ذرا سا آپ غلط جگہ پہ پارک کر دیتے ہیں. آپ خود سوچیں کہ ایک فقیر شخص جو کہ غریب آدمی جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، پاور نہیں، طاقت نہیں، کچھ نہیں ہے، تو لوگ اسے کوشچن بھی اتنا نہیں کرتے، غریب ہے. لیکن جب کوئی شخص رسپانسبل پوزیشن پہ آ جاتا ہے، اس کا رینک بڑھ جاتا ہے، سوسائٹی میں اس کی ویلیو بہت زیادہ ہو جاتی ہے، دین ایوری ون کوشچن ہے. یعنی آج کل کی جو پرائم منسٹر ہے یو کے کی، مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی اس کو دیکھا بھی ہوگا. رائٹ. سو I can't even pronounce her name yet, because it's not registered in my brain. لیکن میں اس کو تب میں نے اس کو دیکھا، ریکگنائز کیا جب وہ پرائم منسٹر بنی. might have seen her on the news here and there, but I would never register her as someone important that I listen to. لیکن
جب وہ ہمارے سامنے پرائم منسٹر بن کے آئی, then every kid would know that face. So this is the significance of the status. اب آپ سوچئے کہ یہاں پر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے کا لیڈر بن گئے, ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا جو مدینے کے مقامی تھے, اور ان کے بننے کے بعد جو ہے اب یہ ان پہ کیچڑ اچھالنے کا اس کو ایک لائسنس مل گیا. then he could say anything on this segment of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم life. تو یہ ذہن میں آپ رکھتے ہوئے ایک انبائس طریقے سے اس کو سمجھیں اور سنیں. کوئی ایسا جرم نہیں ہے کہ ہم اس کتاب کو نہ پڑھیں. we should read them. ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے, بس تھوڑا سا ذرا عقل مندی سے اس کو پڑھیں. تو آپ کو چاہے سلمان رشدی بھی ہو, اس نے بھی جو کتاب لکھی, آپ کو اس کو ہارم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بیکاز اس کا جو پرپس تھا وہ آپ کو وائنڈ اپ کرنا تھا. ہم کیوں کسی کو جا کر اذیت دیں جسمانی طور پر؟ ہمیں کوئی رائٹ نہیں ہے. اگر اس نے بے حرمتی کی ہے اور ہم اس پہ زیادہ اچھل جاتے ہیں, چڑھ جاتے ہیں, اٹ شوز آور ویکنیس. ہمیں کانفیڈنس رکھنا چاہیے اپنے ذہن میں, اپنے ایمان پر. اور آپ تھوڑی سی جب ان کی انویسٹیگیشن کریں گے اس طرح کی کتابیں لکھنے والے, یو کین فائنڈ آؤٹ دے آر بوگس. یہ وہی آرگومنٹ ہے جو کہ ایتھیس ورسز ریلیجس پیپل پلے. آپ اس کو ذرا تھوڑا سا پیچھے ہو کر دیکھیں گے, ایک وائڈر امیج آپ کو نظر آئے گا, تو آپ کو یہ لوگ ایتھیس کی طرف زیادہ ان کا ٹینٹ ہوگا, ریلیجس کی طرف نہیں ہوگا. کوئی عیسائی اس طرح کی کتاب لکھتے ہوئے 10 دفعہ سوچے گا کہ اس کے مذہب کے اگینسٹ بھی چیز آ سکتی ہے. ریسنٹلی on YouTube you have many people who are Christian but they try to be ex-Muslim. Everyone knows that. ان کی حقیقت کیا ہے؟ صرف چینلز بنا رہے ہیں, ویوز لے رہے ہیں, and they have sponsorship from some people, you know. So وہ پولیٹیکل ایک ایریا بنتا ہے. اقتدار کی جانب قدم, ریاستی تشکیل کی تیاری. ہجرت کے 10 سالہ واقعات کے مطالعے سے بخوبی یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک ریاست تشکیل کے مراحل سے گزر رہی تھی. مکہ میں نبوت کا 13 سالہ عرصہ لوگوں کو واعظ و نصیحت, روز معاشر کا خوف دلانے اور نیک کاموں کی تلقین کرنے میں گزرا تھا. لیکن حالات اب ایسی صورت اختیار کر چکے تھے کہ لوگوں پر حکومت قائم کرنا ناگزیر ہو چکا تھا, اور وہ لوگ پسند کریں یا نہ کریں ان پر نئے ضابطے لاگو کیے جائیں. اس ہدف کے حصول کے لیے ہر وہ وسیلہ اور تدبیر جائز سمجھی گئی جو روحانیت کے مقام کے منافی ہونے کے علاوہ کسی ایسے انسان کے شائع نشان نہیں تھی جو کبھی رشت و ہدایت کا دعوے دار تھا. سیاسی قتل جو ان دنوں میں ہوئے اور وہ غزوات جن کو بظاہر کوئی جواز نہیں تھا, ایسے قبائل پر حملے کرنا جنہوں نے ابھی تک کسی قسم کی جارحیت کا ارتکاب نہیں کیا تھا لیکن جاسوسوں نے ان کے متعلق خبر دی تھی کہ یہ لوگ مسلمانوں کی سرگرمیوں کی وجہ سے بے چین ہیں یا ان کے متعلق اچھے جذبات نہیں رکھتے. یہ سب کارروائیاں اسی ہدف کے حصول کی خاطر جائز ٹھہری. اس کے علاوہ قریش کے تجارتی قافلوں پر حملہ ہوتے ہوئے جن سے انہیں کمزور کرنا, مال غنیمت سے مسلمانوں کی مالی حالت بہتر بنانا, دوسرے قبائل کو مرغوب کرنے کے علاوہ ان پر مسلمانوں کی شان و شوکت کی ڈھاک بٹھانا بھی مقصود تھا. اس تھوڑے سے عرصے میں اسلامی شریعت کے اکثر احکام نازل ہوتے ہیں اور مالی, معاشرتی اور سیاسی نظام کا قیام عمل میں آتا ہے. مکہ کے قیام کے دوران احکام اور ضوابط جاری نہیں ہوئے تھے. اسی وجہ سے گولڈز یہ دعویٰ کرتا ہے مکی آیات کسی نئے مذہب کا اعلان نہیں کرتی. مکی قرآن کی بیشتر آیات پرہیزگاری, نماز کی صورت میں ایک خدا کی عبادت, دوسروں کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا اور کھانے پینے میں اسراف سے اجتناب کرنے کی ترغیب دیتی ہیں. مکہ میں فقط یہ 5 اصول مقرر ہوئے تھے. پہلا, توحید و رسالت کا اقرار کرنا. نماز, رضاکارانہ طور پر زکوٰۃ دینا, یہودیوں کی پیروی, ایک دن کا روزہ رکھنا, عربوں کی قومی محبت کی زیارت یعنی حج. اب یہ دیکھیے یہ 5 چیزیں جو اس نے بتائی ہیں, بجائے یہ کہ نام لے اس نے ان میں ایڈیشن کی ہے. یعنی روزے کو یہودیوں کی پیروی سمجھا,
رضا کرانا یعنی والنٹیئر زکوٰۃ دینا. اب کوئی خود سے زکوٰۃ کیوں دے گا بھائی؟ تو اس کو رضا کرانا طور پہ اس نے لکھ دیا ہے. عربوں کے قومی معبد کی زیارت یعنی حج. تو اس میں یہ اس نے پہلے ہی باعث کریٹ کر لیا کہ یہ پوائنٹ جو دے رہا ہے 5 پوائنٹس اب اس پہ جرح کرے گا اور اپنا پوائنٹ آف ویو دے گا. لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ اس میں کتنا تعصب اس کا شامل ہے. یعنی ایک چیز کو دیکھنے کے کئی نظریے کئی پرسپیکٹیو ہو سکتے ہیں. کسی آپ ایک نظریے سے اس کو دیکھیں, کسی آپ دوسرے نظریے سے دیکھیں, لینس سے دیکھیں, تو آپ کو ڈفرینٹ پکچر نظر آئے گی. لیکن اس نے جو طریقہ اپنایا ہوا ہے اور کہنے کو انبائس ہے, اور اس کی کتاب لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو باقی تصانیف ہیں یا باقی جو جلالین ہے یا کوئی اور تفسیر لکھی گئی ہے وہ ساری کی ساری باعث ہیں. اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اوپر لے گئے ہیں اور خدا تک کر وہ کوئی بات جائز بھی ہے, لیکن اپنا حال یہ ہے کہ یہ دوسری ایکسٹریم کی طرف جا رہا ہے. اور اس میں بھی باعث آپ کو ماننا چاہیے. اگر اس میں باعث ہے تو اس میں باعث کیوں نہیں؟ علامہ جلال الدین سیوطی کا کہنا ہے کہ مکہ میں حد یعنی شرعی سزاؤں کا وجود نہیں تھا, جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ابھی تک ایسے احکامات صادر نہیں ہوئے تھے. جعبری حاشیہ نمبر 108 کے بقول جس صورت میں کوئی بھی فریضہ عائد ہوا ہے وہ صورت ختمی طور پر مدنی ہے. 108 کے حاشیے میں کیا فرماتے ہیں؟ فارسی ویکیپیڈیا یعنی جعبری جو ہے وہ ویکیپیڈیا سے اٹھا لیا اس نے. اب میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اکیڈمکس کے اندر یعنی یہ بک تو اس نے اکیڈمکلی لکھی ہے نا, اس کو تو بڑا اس نے ریفرنسز دیے ہیں, لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی آرٹیکل اگر آپ یونیورسٹی میں لکھتے ہیں, اگر آپ نے ویکیپیڈیا کا ریفرنس نیچے دے دیا then you will be class deemed as fail. وہ آپ کے اکیڈمک کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. آپ کو پیئر ریویو یعنی جن لوگوں نے چیک کیا ہو کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے اس کتاب کو فالو کرنا ہے, نہ کہ اے بی سی ڈی نے لکھی ہے تو آپ نے بس جو آپ کے متعلق آپ کے بینیفٹ میں چیز گئی آپ نے وہ کر لی, یا جس کا آپ نے مذاق اڑانا ہو وہ آپ نے ریفرنس دے دیا. You need to be clear in your head کہ آپ ایک دوسرے کو باعث کہیں, اور اپنا حال یہ ہے کہ ہر چیز جو نیگیٹو میں شمار کی جاتی ہے اکیڈمکس کے اندر وہ آپ کر رہے ہیں. اسے صحافی کہنے کا بھی کسی کو حق نہیں پہنچتا میرے خیال سے, کہ اتنی پور اس کی وہ ہے جو ٹیکٹک اس نے یوز کی ہے, اٹس اے ویری پور ٹیکٹک. اگر اپنے آپ کو آپ اتنے آسمانوں پر اور ہائی اینڈ اکیڈمک سمجھتے ہیں اور یہ جرح کرتے ہوئے کہ بھی دوسروں نے تو بہت باعث یوز کیا, میں باعث نہیں یوز کروں گا, یہی آپ سمجھیں گے. لیکن جب آپ کی کتاب کو پڑھیں تو ہر حاشیے میں ہر ایسی چیز نظر آتی ہے جو کہ ریلائبل نہیں ہے, یا پورے مسلمانوں سے متفق نہیں ہے, یا پھر وہ اوپینینز جو آپ دیتے ہیں اس کی کریڈیبلٹی کا کچھ پتہ نہیں ہے, وہ آپ کی باعث سے بھرپور چیز ہے. یعنی آپ کے جو پہلے 5 پیراگراف ہیں اسی میں آپ کو پورا کا پورا باعث نظر آ جائے گا یہ بنانا کیا چاہ رہا ہے. آگے فرماتے ہیں یہ ایک ایسی تدبیر تھی یعنی جو آپ کی میں نے لائنز مس کر دی ہیں. جابری کے بعد فرماتے ہیں کہ عائشہ کہتی ہیں مکہ کے قرآن میں صرف جہنم اور جنت کا ذکر ہے, حلال و حرام اسلام کے فروغ کے بعد داخل ہوئے. یعنی فروغ جو ہے فروغ دین حدود اللہ. لیکن مدینہ میں حالات ایسے نہیں تھے, تمام احکام اور فرائض آخری 10 سالوں میں صادر و لاگو ہوتے ہیں, اور اسلام صرف ایک نئی شریعت کے طور پر ہی سامنے آتا ہے, بلکہ ایک عربی ریاست کی تشکیل کی راہ ہموار کرتا ہے. اس سلسلے کا سب سے بڑا قدم قبلہ کو مسجد اقصی کے بجائے کعبہ کی طرف موڑنا تھا. اچھا یہاں پر بھی اب دیکھیے گا قصہ ٹویسٹ کرتا ہے. یہ ایک ایسی تدبیر تھی جس نے ٹیکس کی ادائیگی کے حوالے سے مسلمانوں کو یہودیوں سے علیحدہ کر دیا. یعنی ٹیکس کی ادائیگی سے اگر آپ کا تعلق کسی ایک قبلے رخ میں آپ ہیں, یعنی آپ جو یروشلم ہے اس طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, تو کیا آپ ٹیکس دیتے ہیں؟ کہ اب اگر مکے کی طرف رخ کر لیا مسلمانوں نے, قبلے کی ڈائریکشن چینج کر دی, تو کیا اب جو ٹیکس ہے وہ اب یہودیوں کو نہیں جائے گا؟ یہ کس طرح سے ایک بیوقانہ آرگومنٹ ہے. اچھا تھوڑا سا اس کو وزن دیتے ہوئے یہ بات سمجھیں کہ اگر یہودیوں کو
یہ بات اچھی لگتی تھی کہ یہ ہمارے کعبے کی طرف یا ہمارے مکے کی طرف قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو جو یہودی تھے وہ خوش ہوتے. یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے؟ انہیں پرواہ نہیں تھی کہ آپ کس طرف رخ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر رخ بدل جائے، یا عربوں کو اس سے تنگی تھی کہ ہم ان کی قبلے کی طرف رخ کیوں کرتے ہیں، یہ بھی ایک بات سمجھی جا سکتی ہے. اچھا، اگر اب وہ عربوں کے شہر مکہ کی طرف ہو گیا، تو مدینہ کے لوگ تو عرب تھے، تو ان کی بات سمجھ میں آتی ہے. مکہ کے مقامی لوگ بھی خوش ہوں گے کہ ہمارے شہر کی طرف رخ ہو گیا قبلے کا. سو لیکن اسے ٹیکس کی ادائیگی کی طرف کیا بات جاتی ہے؟ یعنی ایک گروپ کو وہ خوش کریں، دوسرے گروپ کو ناراض کر دیں، تو ٹیکس تو ہے وہ دونوں صورتوں میں نہیں ملے گا. یعنی کسی نہ کسی حد تک یہودی زیادہ امیر تھے، مسلمان تو بہت غریب تھے، تو مسلمانوں کی طرف یا عربوں کی طرف ان کے شہر کی طرف رخ کرنے کا جواز نہیں بنتا. اگر یہ بات ہوتی کہ یہودیوں کے قبلے کو چوز کے سائڈ کو چوز کرتے ہوئے مسلمانوں نے نماز کا رخ جو ہے وہ قبلہ اول کی طرف رکھا ہوا ہے، تو یہودی آپ کو اچھا ٹیکس دیں گے، یہ سینس بنتی ہے کیونکہ ان کے پاس زیادہ پیسہ ہے. اگر وہ آپ چینج کر کے مکے کی طرف لے جائیں تو مسلمان تو پہلے ہی غریب ہے، اس کو خوش کرنے کا فائدہ کیا؟ ہاں، ایک جواز ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں سے لڑائی کروائی جا سکتی ہے، تو یہ ایک پروبیبلی ریزن بن سکتا ہے. لیکن یہ بھی بہت لمبی شارٹ ہے، اس کا تعلق کسی ٹیکس سے نہیں ہے کہ قبلہ کس طرف ہو. مسلمانوں پر کتنے ہی ایسی چیزیں لگیں جو وہ چھوڑ کے آ چکے تھے. انہیں قبلہ سے اس طرح سے مکہ سے محبت نہیں تھی، تبھی تو وہ یروشلم میں نماز پڑھتے تھے. اپنے باپ کو چھوڑ کے آئے، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آئے، اپنی وراثت چھوڑ کے آئے. یعنی ایک بیٹے کو اپنے باپ سے وراثت اگر ملنی ہو، خواہش ہو اس میں کہ میری ساری زمین کا میں مالک، یا ان سارے اونٹوں کا گھوڑوں کا میں مالک بنوں گا جب میرا باپ مجھے یہ وراثت میں دے گا، تو وہ چھوڑ کے آ گئے تھے. بت پرستی سے وہ تنگ تھے تو وہ چھوڑ کے آئے تھے. تو انہیں کیا لگاؤ مکہ سے اینی مور کہ ہم اس طرف نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں. ہاں، ایک اپنے شہر کا ہوتا ہے ہلکا سا، لیکن وہ تو فالو کر رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اگر ہم قبلہ اول ہی رکھتے تو کیا وہ ٹیکس نہ دیتے؟ وہ تو سب کچھ چھوڑ کے آ کے ان کے پاس آگے بیٹھ گئے تھے، اور وہ تو پہلی کنڈیشن میں ٹیکس دے رہے تھے. تو ایک پارٹی کو تو پہلے سیٹسفائی کیا ہوا ہے، تو اب ضرورت نہیں تھی کہ یہودیوں کو ناخوش کر کے وہ مکابے کی طرف لے جاتے، بیکاز اٹ واز irrelevant فار عربس کہ ہم کس طرف رخ کرتے ہیں. یہودیوں کو اگر خوش رکھنا تھا تو ادھر ہی رکھتے وہ، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ اللہ کا جو حکم ہے وہ حکم ہے. لیکن اس نے ایک تدبیر بنا دی ہے. یہ ایک ایسی تدبیر تھی جس نے ٹیکس کی ادائیگی کے حوالے سے مسلمانوں کو یہودیوں سے علیحدہ کر دیا، اور مدینہ میں مقیم عرب جس احساس کمتری کا شکار تھے، اس کے مطابق یہ احساس کمتری ہے، اور احساس کمتری کا شکار تھے، اس کا خاتمہ کرتے ہوئے تمام عربوں میں قومی جمعیت کی جذبہ کو بیدار کیا گیا. ایبسلیوٹلی نان سینس، ایبسلیوٹلی نان سینس. یہ بات اس طرح سے آرگومنٹ بن ہی نہیں سکتا. کنجیکچر ہے، اپنی طرف سے ایک اوپینین بنائی ہے جس کا کوئی تعلق کسی چیز سے ہم اسٹیبلش نہیں کر سکتے، نہ کوئی ایسی کریڈیبل سورس اس نے دی ہے، اپنی ایک اوپینین بنائی ہے. یہ تمام عرب قبائل کعبہ کو ایک قابل احترام سمجھنے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ہی لڑی میں پروئے ہوئے تھے. یہ بھی اس کی اوپینین ہے. اب ہم نے پہلے کہا وہ تو کعبہ چھوڑ کے آ گئے مدینہ میں اور یروشلم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے. تو اگر ان میں کوئی ایسی چیز ہوتی کہ ہم نے اپنے کعبے کو نہیں چھوڑنا، مکے کو نہیں چھوڑنا، تو وہ مسلمان ہی نہ ہوتے. میکس نو سینس. کعبہ بتوں کا مرکز اور عبادت گاہ ہونے کے علاوہ ابراہیم اور اسماعیل کا گھر بھی تھا، جن کی اولاد ہونے کا ہر عرب دعویدار دار تھا. بالکل ٹھیک بات. لیکن وہاں پر عیسائی بھی تو تھے، اور دوسرے لوگ بھی تو تھے جو مسلمان ہوئے، بھلے ان کی تعداد کم تھی، لیکن عرب کی جو تعداد تھی اگر آپ اس کو ہی آپ کاؤنٹ کرتے ہیں تو کیا یہ جو یہودی عرب تھے، یہ جو یہودی تھے وہاں کے رہنے والے، کیا یہ عرب نہیں تھے؟ صرف مذہب ڈفرینٹ تھا ان کا. یعنی ایک عرب عیسائی بھی ہو سکتا ہے، ایک عرب یہودی بھی ہو سکتا ہے، ایک عرب ایتھیسٹ بھی ہو سکتا تھا، ایک عرب بت پرست بھی پیگن بھی ہو سکتا تھا. تو آپ کے مطابق جو یہودی تھے وہ عرب نہیں تھے. کتنی مزے کا خیز بات ہے. یعنی جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں وہ بھی عرب تھے،
عراق میں پیدا ہوئے، وہ بھی عرب تھے. حضرت موسیٰ جب آپ کے پاس آئے تو وہ تو پھر آپ اس کو سمجھیں کہ اگر وہ افریقن ہے تو پھر بات بنتی ہے. وہ تو افریقن نہیں تھے، وہ تو بنی اسرائیل میں سے کی اولاد میں سے تھے، تو وہ بھی پھر عرب ہوئے. تو عرب تو پھر سارے تھے یہاں پر، لیکن ان کا مذہب ڈفرینٹ تھا. تو اگر کوئی یہودی ہو گیا اس کا مطلب یہ نہیں، ہرگز نہیں ہے، یا یہودی پیدا ہوا کہ وہ عرب نہیں، وہ بھی عرب ہی ہے. سو ایک عجیب سا اس نے ایک کمپوزیشن بنا کے آپ کو پیش کیا، بٹ اٹ ہیز نو ویلیو. اگر کوئی کسی مقدمے میں یہ دے گا، اس کو ڈسٹروائے کر دے گا اس کا اوپوننٹ وکیل، آرگومنٹ سے اتنے کمزور آرگومنٹ اس نے دیے، اس کی کوئی ویلیو نہیں بنتی. اچھا، اس طرح پیغمبر اسلام نے روزوں کے سلسلہ میں یہودیوں کی پیروی ترک کر دی. ان کی پیروی میں 10 محرم کو جو روزہ رکھا جاتا تھا، پہلے تو ان کی تعداد میں تبدیلی لائی گئی اور بعد میں اس کے لیے رمضان کا پورا مہینہ مختص کر دیا گیا. یعنی آپ دیکھیں کہ اگر یہودیوں کی پیروی کی جاتی تو ایک دن کا روزہ تھا 10ویں محرم کا، اور اب مسلمانوں کو 30 روزے یا 28 روزے بیل کرنے پڑ رہے ہیں. آپ خود سوچیں کہ یہ اللہ کا حکم ہو سکتا ہے، یعنی ایک سینسیبل آدمی ایسے نہیں کرے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ ایک روزے کو بھی جانے دے اگر اس نے چوز کیا کہ میں اینٹی جوز جاؤں گا، یہودیوں کے خلاف جاؤں گا، ہر وہ چیز جو یہودیوں نے کی. تو اب ایک روزہ نہیں ہوگا، اب روزہ ہوگا ہی نہیں، کیونکہ روزہ رکھنا ایک تکلیف دہ ہمارا ہے کئی انسانوں کے لیے. لیکن اس ایک روزے سے بڑھا کر 28 یا 30 روزے گرمی کے ماحول میں رکھنا کوئی آسان بات تو نہیں. اگر ہم وہی مطلب جو روزے کا مطلب وہاں پہ لیتے ہیں، بھوکا رہنا، تو یا ٹریننگ کرنا ایک اور چیز ہے، ایک اور ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے. لیکن فار دا سیک آف دا آرگومنٹ آپ یہ چیز کیوں کریں گے؟ عربوں پہ تنگی کیوں رکھیں گے؟ یہودی جو ہے وہ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ آپ نے 5 نمازیں رکھی دن میں، یا چلے 3 بھی کر لیں، ان کو قرآن میں 3 اگر ہیں. یا روزے جو ہیں وہ ایک کے بجائے پورا مہینہ آپ کو رکھنا ہے رمضان کے. تو اٹ میکس نو سینس، اٹس مور ہارڈ شپ ان دیٹ سینس، ایز اے لے مین. اگر آپ سوچیں تو آپ کو لگے گا کہ وہ تو انہوں نے تنگی بڑھا دی ہے، یعنی سزا ملی ہے مسلمانوں کو کوئی ایسی. سو اس کے آرگومنٹ کو مذہب، یہودی مذہب سے ملانا اور ان کی طرف کرنا کہ ان دو پارٹیز میں کوئی بیلنس کریٹ کرنا چاہ رہے تھے رسول اللہ، اور تبھی شریعت بنتی گئی. اس آرگومنٹ کو بالکل ڈسٹروائے کیا جا سکتا ہے بڑی ہی آسانی سے، بیکاز اس میں لاجیکل امپرفیکشن ہے، لاجیکل کوہرنس نہیں ہے. یہ صرف میک شفٹ بلیف ہے جو انہوں نے خود بنا لیا ہے مصنف نے، اور اس میں کوئی دم نہیں ہے ایسا کہ جسے ہم کنونس ہو سکیں. نیکسٹ، اس طرح پیغمبر اسلام نے اس روزوں کے سلسلے میں بھی یہودیوں کی پیروی ترک کر دی تھی. ان کی پیروی میں 10 محرم کا جو روزہ رکھا جاتا تھا، پہلے تو ان کی تعداد میں تبدیلی لائی گئی اور بعد میں اس کے لیے رمضان کا پورا مہینہ مختص کیا گیا. رمضان کوئی انٹرٹینمنٹ کی جگہ نہیں ہوتی بھائی. روزوں میں گرمی کے ماحول میں روزہ نہیں رکھا جاتا، مشکل ہوتا ہے، ایون وہ ٹریننگ ہی کیوں نہ ہو. تو یہ تو عربوں پہ زیادہ مصیبت آ گئی. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی انٹیلیجنٹ سمجھتا ہے جیسے وہ سوچ رہا ہے کہ وہ سب خود کو کب کہہ رہے تھے، تو کیا ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ ایک روزہ جو ہے وہ بھی مشکل ہوتا ہے، تو ان کو 30 روزے رکھواؤں گا. It would have been a very taunting یہ بہت ایک مذاقہ خیز بات ہوتی کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک گروپ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہوتے، یا کسی کو ناراض کرنے کے لیے، یا ان سے تعلق توڑنے کے لیے. نکاح اور طلاق، بیویوں کی تعداد کا تعین، وراثت، حیض، زنا، چوری کی سزا، قصاص اور دیت، جرائم کی سزا، سماجی تعلیمات، نجاست، محرمات تو ختنہ وغیرہ کے متعلق احکام کی اکثریت یا تو یہودی شریعت سے اخذ کی گئی تھی یا وہ قبل از اسلام کے عربی رسوم و رواج تھے، جن میں کچھ تبدیلیاں یا اصلاح کر کے مدینہ میں انہیں نافذ کر دیا جاتا ہے. اب دیکھیے نا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے چوری نہ کرو، یونیورسل ایک ویلیوز ہیں.
تو یہ تو اب کوئی بھی اگر دین کہہ دے کہ بھئی چوری سے آج سے چوری الاؤ ہے، تو ایسا تو کوئی دین سکسیسفل نہیں ہو سکتا. ہاں چوروں کے لیے ہو سکتا ہے کہ انہیں لیگلی ایک لیجٹمیسی مل گئی ہے کہ خدا جن پہ وہ بلیو کرتے ہیں، یا کالی دیوی کے بارے میں مشہور جاتا ہے، جو ٹھگ جو تھے انڈیا میں وہ اس کی عبادت کرتے تھے کالی دیوی کی، اور وہ امیروں سے پیسہ چھین کر غریبوں میں ڈالتے تھے. یہ ایک ان کا جسٹیفیکیشن تھی، تو انہوں نے پھر چوری کو جائز قرار دے دیا ہوگا. اچھا، لیکن اسلام اگر ایسے کرتا تو کیا اسلام میں یہ چیز مطلب ہے کہ چوری کو جائز قرار دینا پچھلی چیزوں کو کیری فارورڈ کرنا ہے؟ بھئی جو چیز یونیورسلی ایکسیپٹیبل ہے اس کو ہی کیری فارورڈ کیا جاتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اسلام سے پہلے بھی مذہب تھے، اسلام سے پہلے بھی نبی آئے تھے، اور نبی آخر الزمان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر اس پہ بات رکھی جائے، جو پیغام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ کریکشن تھی ان ادیان کی جو اسلام سے پہلے تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دین جو حنفیہ ہیں وہ تو اسلام مسلم قرار دیا اللہ تعالیٰ نے. تو مطلب اسلام تو بہت پہلے سے چلا آ رہا تھا، لیکن اس میں اتنی گڈ مڈ کر دی گئی اور بائسز رکھے گئے، اور پھر اس میں کرپشن کی گئی، جس کو کریکٹ کرنے کے لیے ہر دفعہ نبی آئے، پیغمبر آئے. یہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ پیغمبر آنے کی جسٹیفیکیشن کیا ہے، کیا ریزن ہے، کیا ریشنل ہے کہ پیغمبر کو بھیجتا اللہ تعالیٰ. اس پہ آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو ایک مزے کا خیز سی بات ہے کہ جی انہوں نے کاپی کر لیا. کیا ثبوت ہے کہ کاپی کر لیا؟ کون سا دین ہے جو کاپی نہیں کرتا؟ ہر ایک دین میں چیزیں مشترک کیوں ہیں؟ اسی وجہ سے یونیورسل چیزیں کامن ہیں. اور پھر زندگی کو گزارنے کے لیے ہاں جو چیز پہلے تھی وہ آگے بھی رائج ہوئی. اگر وہ بہتر ہے انسان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں سے پہنچائی ہوگی انسان کے دماغ تک. یا کسی بچے کی قربانی کر دینا، ایسا تو کوئی چیز کیری فارورڈ نہیں ہوئی. ہاں اگر کوئی یعنی ختنہ کا ہے، محرمات ختنہ، اب یہ چیز جو ہے یہ کہیں نہ کہیں پہ انسان کو بینیفٹ دیتے ہیں. اور آج کل کی جو آپ کی میڈیکل اسٹڈیز ہیں وہ پروف کرتی ہیں کہ اٹس ویری سیف، اٹس ہائیجینک، یہ اچھا ہے کہ یہ کیا جائے. سو سرکمسیجن کو جو ہے وہ پسند کیا جاتا ہے. کئی لوگ جو مسلمانوں سے ان کا لینا دینا نہیں، مذہب سے لینا دینا نہیں، وہ کرتے ہیں، کرواتے ہیں اپنے بچوں کو تاکہ وہ ہائیجینک ہو سکے اور وہ ان میں وہ جو ہے ڈیزیز پیدا نہ ہو. سو اگر یہ چیز آگے آ گئی، سو اس میں کیا ایسی بڑی بات ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ تو چوری کر لیا؟ کیا انہوں نے کوئی کاپی رائٹ لیا ہوا یہودیوں نے عیسائیوں نے؟ میکس نو سینس، فولشنس. اچھا، اگرچہ انفرادی امور اور معاشرے سے متعلقہ ضابطے اور احکام یہودیوں کے مذہب اور دور جاہلیت کے رسم و رواج کا رنگ لیے ہوئے تھے، لیکن اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی معاشرتی نظم اور اراکین کے باہمی تعلقات میں بہتری آنے کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اب یہ مانتا ہے کہ اس کے بینیفٹ بھی ہوئے. اوکے، دوسری اقوام بھی تمدن کے سلسلے میں ایک دوسرے سے رنگ قبول کرتی ہیں. یس آف کورس، عبادات تمام ادیان میں موجود ہیں جنہیں کسی حد تک اصلاح اور تنظیم کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ان کی طرز یا کیفیت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. لیکن کوئی بھی سمجھدار انسان حج کے فلسفے، اس کے دوران انجام دی گئی رسوم میں کسی قسم کا فائدہ یا عقلی جواز تلاش نہیں کر پاتا. یہ آپ کی اوپینین ہے کہ حج میں کوئی بینیفٹ نہیں. دوسرے لوگ سوچ سکتے ہیں کہ there is so many benefit of it. In your opinion it might not be. So آپ اپنی اوپینین دوسروں پہ کیوں تھوپتے ہیں؟ کوئی مذہبی انسان اگر آپ پہ کوئی اوپینین تھوپے گا تو آپ اسے جھنجھلا اٹھیں گے کہ نہیں 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 نہیں، یہ تو میری اوپینین ہی نہیں ہے، میں اس کو بلیو نہیں کرتا. Then you have a freedom to go wherever you want. لکم دینکم ولی دین. سو اس میں جو ہے پھر وہ باعث والی بات آ جاتی ہے. ہجرت کے 8ویں سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کعبہ کی زیارت کا عزم جس حد تک پہنچتا ہے وہ ایک ناقابل فہم معمہ کی مانند ہے. کیا واقعی وہ یہ سمجھتے کہ کعبہ خدا کا گھر ہے، یا انہوں نے اپنے ساتھیوں کی خواہش پر، جنہیں اپنے اسلاف کی پیروی میں کعبہ کی زیارت کی پرانی عادت تھی، اس کام میں ہاتھ ڈالا تھا؟ کیا یہ جلدی میں کیا گیا فیصلہ تھا جسے قریش کی مخالفت کا سامنا ہو؟ مسلمانوں کو مکہ داخل نہ ہونے دیا گیا اور حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کو شکست نما صلح نامے کو قبول کرنے کا باعث بنا. وہ جنگ کرنے گئے نہیں تھے. یا کسی قسم کا ڈرامہ یا سیاسی چال تھی؟ اوپینین اوبویسلی
جس کے مسلمانوں کی تعداد اور طاقت سے قریش کو مرغوب کرنا تھا، اور مکہ میں موجود نچلے اور متوسط طبقے سے کہ غیر جانبدار لوگوں کو ایک نئے مذہب کو قبول کرنے کی تحریک دینا تھی۔ اب سنیں اس کے ورڈز، متوسط یعنی کہ جو مڈل کلاس یا پور فیملیز یا لوگ، کہ غیر جانبدار جو کسی طرف نہیں تھے کو ایک نئے مذہب کو قبول کرنے کی تحریک دینا تھی، تو وہ پھر زیادہ چیلنجنگ ہے۔ کوئی انسان اگر ایتھیس ہے، وہ بلیو نہیں کرتا، اور ان کو کوئی ایسی چیز ملے جو کہ زیادہ ریلائبل ہے، سولڈ ہے، سوسائٹی میں بیلنس کریٹ کرتی ہے، تو وہ لوگ اس طرف زیادہ اٹریکٹ ہوں گے۔ یہ نیچرل پروسیس ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی ان کو ٹریک کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجی بنائی گئی تھی، یہ آپ کی ذہن کی خرافات۔ ایک آدمی جو ایک تازہ دین اور جدید شریعت لے کر آیا تھا، جس نے اپنی قوم کے عقائد و خرافات سے منہ موڑا تھا، انہی کی ایک پرانی رسم کانٹے کا نئے انداز میں احیا کرتا ہے۔ دین اسلام کے مبلغ اور خدا پر پرست محمد جنہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اپنی بنیادی ہدف خدائے واحد کی ثنا قرار دیا تھا اور اپنی قوم پر زور دے کر کہا تھا کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی بنیاد فضیلت و تقوی پہ رکھتے ہوئے واضح انداز میں فرمایا تھا تم میں سے اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ الحجرات نمبر 13۔ کیا وہ آدمی قومی حمیت اور نسلی تعصب سے مغلوب ہو گیا تھا جو اسماعیل کے گھر کی ستائش کو عربوں کی قومی شناخت؟ یہ دیکھیں نا، وہ پورا جو اوپر اس نے اپنی اوپینین بنائی جو کہ ٹیکنیکل غلط ہے، انٹلیکچولی غلط ہے، جس کا کوئی لاجک نہیں بنتا، اب آ کر وہ پھر اس کو اپنے آرگومنٹ میں دینا۔ قرآن کی آیت دینے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ چیز صحیح ہو گئی، اس نے خود ہی اپنی سے ایک اوپینین بنا لی ہے اور خود ہی اس کو پروف کرنے چلا۔ صورت جو بھی تھی، بہرحال یہ حیران کن فیصلہ اسلامی تعلیمات سے اس قدر مصادم تھا کہ مسلمانوں کی اکثریت نے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کی بت پرستانہ رسم سے انکار کیا۔ یعنی جو عرب تھے ان کے لیے تو وہ آئیڈیل سچویشن تھی، پہلے یہ خود فرما رہے ہیں کہ ان کو خوش کیسے کیا جا سکتا ہے کہ آپ جو پہلے کرتے تھے وہی کریں، وہ تو پھر مکہ میں کیا جا سکتا تھا، مکہ زیادہ پاورفل تھا، وہاں پہ ان کے گھر تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی مسلمانوں کے گھر تھے، وہ لڑائی کیوں مول لیتے اگر ان کو وہی چیز ایکسیپٹ کرنا تھی وہاں پہ؟ اب وہ کہہ رہے ہیں جب ان کے پاس سب کچھ آ گیا، ایک مدینہ کی ریاست آ گئی، اب وہ مکہ کو دوبارہ سے کاپی کریں گے۔ وائی وڈ ہی ڈو دیٹ؟ وائی وڈ ہی کمپرومائز دا ہول تھنگ فار 13 years، 13 سال جو جد و جہد کی ہے، جس میں صرف چند سو لوگ ان کے ساتھ آئے ہیں، تو اب وہ جیبوٹائز کرتے ہیں ساری چیزوں کو اور مدینہ کے لوگوں کو مغلوب کرتے ہیں مکہ کے لیے۔ اگر مکہ کے لوگ بقول اس کے اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے کہ مکہ کی مدینہ کی زیادہ آؤ بھاگت ہوگی، مدینہ مشہور ہو جائے گا، تو یہ تو ٹوٹل اگینسٹ کر رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے تو مدینہ کے لوگ ناخوش ہوتے ہیں، جن قبائل نے ان کو اپنا لیڈر مانا وہ ان کی لیڈرشپ سے انکار کر دیتے۔ ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا، ٹوٹل اپوزٹ سچویشن ہے۔ ضرورت جو تھی، بہرحال یہ حیران کن فیصلہ اسلامی تعلیمات سے اس قدر مصادم تھا کہ مسلمانوں کے اکثریت نے صفا اور مروہ سے، اچھا یہ جو صفا اور مروہ کے درمیان، صفا ایک پہاڑی کا نام، مروہ دوسری پہاڑی کا نام، ان دونوں پر بت ہوتے تھے زمانہ جاہلیت میں۔ عرب جب حج پہ آتے تھے تو ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کی طرف دوڑتے تھے۔ یہ چیز اسلام میں آئی، صفا اور مروہ کے پہاڑوں کے درمیان چلنا یا دوڑنا، ان کو دوبارہ سے اپلائی کر دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کی کوئی سینس ہی نہیں بنتی، کیونکہ جو لوگ مسلمان ہوئے اگین وہ تو انہی چیزوں کے اگینسٹ تھے، تو ان کو یہ چیز دوبارہ کہہ دینا، اس میں کوئی لاجک سمجھ نہیں آتا۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی سنت رکھی ہے کہ آپ بت ہٹا دیں وہاں سے اور یہاں سے دوڑنا، کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا جو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اگر قرآن مجید میں وہ آ گیا حکم، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بعد میں سمجھ میں آئیں، تو ان کی طرف ہم رکھ سکتے ہیں، ایک آرگومنٹ ہے۔ اب ہر آرگومنٹ اتنا سالڈ کنکریٹ نہیں ہوتا کیونکہ ہماری سمجھ سے اوپر ہے وہ چیز، جیسے خدا کا وجود واقعی موجود ہے کہ نہیں، ایسا آرگومنٹ ہے، اس کا اب سالڈ کنکریٹ آنسر کوئی بھی نہیں دے سکتا، بلیف کی بات ہے، نہ اس کو رد کرنے والے نہ اس کو ماننے والے۔ ایک مستند حدیث کے مطابق عمر جو ایک معتبر ترین صحابی اور ذہین ترین ساتھیوں میں سے ایک تھے، نے کہا، اب یہ ذہین ترین اور معتبر یہ بھی انہوں نے خود بنایا ہوا نا،
ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں ان کو اچھے صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے، ہمارے خلیفہ تھے دوسرے، لیکن یہ اسٹیٹمنٹ ہے نا کہ معتبر ترین صحابی اور ذہین ترین ساتھیوں میں سے ایک تھے، اپنی اوپینین، انہوں نے کہا اگر میں نے خود نہ دیکھا ہوتا کہ حضور نے حجر اسود کو بوسہ دیا تھا تو میں اس پتھر کو کبھی نہ پوچھتا. اوکے ٹھیک ہے، یہ حدیث حجت اسلام امام محمد غزالی. اچھا ذرا سن لیجئے کہ یہ کون ہے غزالی صاحب. ابو حامد الغزالی توس میں پیدا ہوئے، توس نیشا پور کے مدارس میں تعلیم حاصل کی، پھر مزید تعلیم کے لیے بغداد چلے گئے. سلجوقی سلطان کے وزیر نظام الملک کے دربار سے وابستہ رہے. اپنے وقتوں کے عظیم اسلامی فلسفی، صوفی اور متکلم تھے. عربی اور فارسی میں بے شمار کتابیں تالیف کیں جن میں کیمیاء سعادت اور احیاء علوم الدین بہت مشہور ہیں. اپنے دینی تجزیے کی وجہ سے حجت اسلام کہلاتے تھے. کچھ لوگ انہیں مجدد کا دعویٰ دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، یہ آپ کے غزالی صاحب نے واضح لفظوں میں فرمایا، مجھے حج کے مناسب اور رسوم ادا کرنے کا بالکل کوئی معقول جواز نہیں ملتا، لیکن چونکہ ایسا کرنے کا حکم دیا گیا ہے لہٰذا میں ان کی اطاعت کرنے پہ مجبور ہوں. اب یہ ان کی اوپینین ہے بھائی، ان کو سمجھ نہیں آئی تو ہمارا کیا قصور ہے، کسی اور کو کیا قصور ہو سکتا ہے، کوئی آرگومنٹ نہیں. ان کو سمجھ نہیں آئی تو پھر ہمیں بھی نہیں سمجھنا چاہیے. قرآن اگر کوئی انسان موبائل فون کے بارے میں آج سے 500 سال پہلے نہیں جانتا تو آپ اس سے کیا کہہ سکتے ہیں، ہمیں بھی نہیں جاننا چاہیے، یہ بہت بڑا اسکالر تھا، وہ نہیں جانتے تو ہم کیوں جانتے ہیں. اسی مذکر ہے اس بات. قرآن میں ایک آیت موجود ہے جو اس سوچ کی سمت دریچہ کھولتی ہے اور شاید اس سوال کا جواب دیتی ہے. اے ایمان والو، التوبہ کی نمبر 28. اے ایمان والو، مشرک تو پلید ہیں تو اس برس کے بعد وہ خانہ کعبہ نہ جانے پائیں، اور اگر تم کو مفلسی کا خوف ہو تو خدا چاہے گا کہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. جلالین کی تفسیر کے مطابق اللہ تعالیٰ فتوحات اور جزیہ کے ذریعے عربوں کو بے نیاز کر دے گا. سورہ توبہ قرآن کی آخری سورت ہے اور 10ویں ہجری میں فتح مکہ کے بعد نازل ہوتی ہے. پیغمبر اس آیت کے ذریعے غیر مسلم قبائل کو کعبہ کی زیارت سے روک دیتے ہیں. عرب قبائل اور طائفوں کی آمد و رفت اہل مکہ کی خوشحالی اور روزی کا ذریعہ تھا، چنانچہ اہل مکہ نے ناراضگی کا اظہار کیا. یہ وہ قریشی تھے جو مسلمان ہوئے تھے این موقع پہ آ کے، وہ انہیپی ہو سکتے ہیں، مسلمان نہیں جو اصل مسلمان ہوئے تھے ہجرت کر کے. یعنی وہ تو سب کچھ چھوڑ کے آ گئے تھے، انہیں کیا پرواہ کہ وہ طائفیں آئیں یا نہ آئیں. یہ پیغمبر کے قبیلے سے ہی تعلق رکھنے والے لوگ تھے اور غالباً ڈر کی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے. چنانچہ اگر مکہ اپنی رونق کھو دے گا تو تردد کا خطرہ پیدا ہو سکتا تھا. لہٰذا اس خطرے سے نمٹنے کے لیے ہر مسلمان کے لیے حج کی ادائیگی واجب ٹھہری. کوئی واجب نہیں ہے، جو افورڈ کر سکتا ہے وہ جاتا ہے، وہ بھی زندگی میں ایک دفعہ. بے شک یہ ایک مفروضہ ہے اور ہم یہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ کس حد تک حقیقت پہ منتقل، کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، اس سے لاجک ہی نہیں بنتا، مفروضہ ہی غلط ہے، کیونکہ اس میں لاجک میں ہی پرابلم آ جاتی ہے. شروع میں جو یہ فریم ورک بنا رہا ہے اسی میں غلطی ہے. تاہم حج کے تمام مناسک یعنی تمام وہ رسوم جو جاہلیت کے دنوں میں کبھی بت پرست ادا کرتے تھے، اقلیت پسند آدمی تو درکنار مذہبی آدمی بھی اس کی توجیف دریافت نہیں کر پاتا. اسی وجہ سے عظیم شاعر، عرب شاعر اور روشن خیال فلسفی ابو الاعلیٰ ماوردی، یعنی جو اس کے خیال سے مطابقت رکھے وہ روشن خیال ہو گیا. تو وہ فرماتے ہیں شعر میں، لوگ دور دراز علاقوں سے آتے ہیں تاکہ ایک پتھر شیطان کو کنکریاں مارے اور کالے پتھر حجر اسود کو بوسہ دیں. کیا عجیب قسم کے کلمات ادا کرتے ہیں، کیا تمام انسان سچ دیکھنے کے سلسلے میں نابینا ہیں. اچھا، شراب اور جوئے کی حرمت خالص اسلامی حکم ہے جو مدینہ میں صادر ہوا، اور اسے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے کہ اجتماعی ضرورت سے اسے جاری کیا گیا.
مدینہ میں زکوٰۃ کا نفاذ کار ثواب اور رضاکارانہ طور پر ادا کیے گئے صدقے کی صورت میں معیشت کا حصہ بنا تاکہ ایک نئی ریاست کے اخراجات پورے کیے جا سکیں۔ ان کے مطابق کوئی بھی اسٹیٹ بنے نا تو اس میں کوئی ایسی رول نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ٹیکس ہو جس میں آپ روڈ بنائیں یا کوئی ویلفیئر کے کام کریں، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ I mean, obviously it's foolishness. لیکن جس حکم کی نظر ثانی نظیر کسی آسمانی یا انسانی ضابطے میں نہیں ملتی وہ جہاد کا حکم ہے جو پہلے اجازت کی صورت میں صادر ہوا، لیکن بعد میں سورہ بقرہ اور انفال، توبہ وغیرہ جیسی مدنی صورتوں کے ذریعے اس پر عمل کرنے کے لیے مختلف انداز میں زور دیا گیا۔ یہ امر قابل توجہ اور خاصا اہم ہے کہ مکی صورتوں میں جہاد یا کفار سے جنگ کرنے کے متعلق بالکل بھی ذکر نہیں ہے، لیکن مدنی صورتوں میں جہاد اور جنگ سے متعلقہ آیات اس قدر فراوانی سے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ اس قدر احکام اور تاکید دوسرے کسی بھی امر سے متعلق نہیں ہے، جس سے ذہن میں دو باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ پہلی کہ ہمیں یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت نظر آتی ہے، دوسری کہ انہوں نے عربی ذہن اور طور طریقوں کو مد نظر رکھا کہ ایک اسلامی ریاست کا قیام تلوار کو استعمال کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ رویہ عربوں کی فطرت اور عادت کا حصہ تھا اور اسی کے نتیجے میں ایک اجتماعی معاشرہ تشکیل پایا۔ دوسری بات ذہن میں آتی ہے کہ اس ہدف کے حصول کے لیے لوگوں کے سوچنے اور عقیدے کی آزادی کا حق جو انسان کا سب سے اہم حق ہے اسے پامال کیا گیا، جس کے متعلق کئی مفکرین نے اعتراض کیے ہیں جن کی توجیہ میں دلیل لانا آسان نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر مکے کے لوگ یا محمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے جو امیج دینے کی کوشش کی ہے وہ انہیں ایک رابن ہوڈ کی طرح مانتا ہے، جیسے نظر آ رہا ہے کہ وہ امیروں سے پیسہ چھینتے تھے اور غریبوں سے، ایسا تو نعوذ باللہ رول ہی نہیں تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر یہی رول ہوتا تو مکہ چھوڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک گوریلا فوج بناتے اور مکے کے جو لوگ ان کے ساتھ شامل ہوئے تھے انہیں صحرا میں کہیں نہ کہیں پہ بٹھا دیتے اور قبیلوں قافلوں کو لوٹنا اگر مقصد تھا تو وہ یہ کام کرتے، مکہ کے اندر مدینہ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ Why there is a formality in that؟ انہیں زیادہ بینیفٹ ہوتا اگر وہ مکے سے اس طرح سے کام کرتے، اگر انہیں پیسہ چاہیے ہوتا۔ کتنی ہی اگزامپل دے چکے ہیں ایسے بھی کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ ہوتی یا اپنا ہی مفاد ہوتا تو وہ کبھی یہ چیز ڈکلیئر نہ کرتے کہ میں رسول ہوں، اگر انہوں نے خود بنایا ہوتا۔ کوئی ایسی چیز یہ ثابت نہیں کر سکا، محض ایک بات سے بات نکال کے اپنے ایتھیسٹ ہونے کا ثبوت دے رہا ہے اور آپ کو کرنا چاہتا ہے۔ کیا تلوار کے زور پہ لوگوں کو عقیدہ یا دین قبول کرنے پہ مجبور کرنے کو ایک پسندیدہ فعل اور انسانیت و عدل کے اصول سے ہم آہنگ قرار دیا جاتا ہے؟ اب یہ سوال ہے۔ دیکھیے، مدینہ میں جب لڑائیاں جنگیں ہوئیں، مکہ کو فتح کیا گیا اور مکہ والے مغلوب ہو گئے کہ اتنی تعداد میں لوگ آ گئے، ہم اب کچھ فائٹ نہیں کر سکتے۔ اگر وہ مسلمان نہ ہوتے، انہیں اجازت تھی کہ وہ جا سکتے ہیں، یا جنگ میں ہارے ہیں تو پھر وہ کہہ دیے ہیں، تو اگر وہ مسلمان ہو گئے، اب یہاں مسلمان ہونے کا صرف ان کے اپنا ایک فعل ہے۔ اگر کوئی شخص کہہ دے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو مسلمان دوسرے مسلمان پہ واجب ہے کہ وہ اس کی گردن نہیں اتار سکتا، کیونکہ وہ مسلمان اپنے آپ کو ڈکلیئر کر رہا ہے۔ اور قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی کہہ دے منہ سے ہی وہی کافی ہے، یہ آپ کے دل میں نہیں آپ جھانک سکتے کہ وہ واقعی مسلمان ہوا ہے کہ نہیں۔ اور اس میں کئی چیزوں کی اگزامپل ملتی ہے۔ حضرت علی نے جب ایک کافر کو تلوار کے نیچے رکھا، اس نے ان کے منہ پہ تھوک دیا، حضرت علی نے اپنی تلوار کھینچ لی، نے اسے قتل نہیں کیا۔ اس کا ریزن یہ بتایا کہ اس میں میرا مفاد شامل ہو جاتا ہے کہ میں تمہیں اپنے غصے کی وجہ سے قتل کر رہا ہوں کہ تم نے میرے منہ پہ تھوکا، نہ کہ اللہ کے لیے۔ اب اگر کوئی شخص تلوار کے نیچے مسلمان ہو گیا تو پھر تلوار روک لی جاتی تھی، یہ مسلمان ہو گیا ہے۔ کچھ شر پسند لوگ ایسے تھے کہ جن پہ کسی بھی شرط پہ اعتبار کرنا ایسے عقل مندی نہیں تھی، ان لوگوں کو مارا گیا کیونکہ وہ تھے ہی شیطان، ان کی ایک کریکٹر کی وجہ سے نہیں۔ کتنی ہی ایسی اگزامپلز ملتی رہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ انتہائی شر پسند انسان ہے، یہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے اور پھر کوئی نہ کوئی شرارت کریں گے جس سے باقی سارے انسان بھی
ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. یعنی یہود کے ایک سردار اگر بے وفقانہ حرکت کر بیٹھا، اس کا خمیازہ سارے قبیلے کو بھگتنا پڑتا ہے. آج اگر ایران پر حملہ کرے امریکہ تو صرف امریکہ کا ایک جنرل جو ہے وہ نقصان نہیں اٹھائے گا. اگر وہ جنگ امریکہ ہار جائے، پورا کا پورا امریکہ اٹھائے گا. افغانستان میں اگر ایک لیڈر نے فیصلہ کیا کہ وہ بن لادن کو رکھے گا، اس کا خمیازہ، اس کی قیمت پورے کے پورے افغانستان کو اٹھانا پڑی. بے شک اس کا ایک لاجک اچھا تھا کہ وہ میرا مہمان ہے. شاید اگر اس کو یہ دیکھنا ہوتا کہ اتنی بڑی قربانی دوں گا تو شاید وہ سمجھ جاتا ہے اس چیز کو. لیکن وہ ایک ڈفرینٹ ڈبیٹ ہے، اس میں ہم نہیں جاتے. میں آپ کو ایگزامپل دینے کے لیے بات کر رہا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کی غلطی سے بچانا چاہا کہ یہ سارے لوگوں کو سزا ملے گی جو اس کے فالوور ہو سکیں گے، نہ جانے میں یا جانتے ہوئے. تو یہ بھی ایک آرگومنٹ بن سکتا ہے. اب کیا ہوا کیا نہیں وہ ایک الگ ہسٹری ہے، لیکن اس نے رنگ دیا کہ تلوار کے زور پہ. کوئی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مختلف انسانی معاشروں میں کم و بیش ہر زمانے اور ہر جگہ ظلم و ناانصافی موجود رہی ہے. لیکن اہل فکر کی نظر میں کوئی بھی جبر اس سے زیادہ مہلک، غیر منطقی اور غیر انسانی نہیں ہے کہ حاکم یا نظام حکومت لوگوں کی فکری اور عقیدہ رکھنے کی آزادی کے حق کا قائل نہ ہو. ایسا تو بالکل نہیں. لکم دینکم ولی دین، سب سے پہلے اسلام کی آپ کی یہی قرآن کی آیت آتی ہے جو آپ کے منہ پہ آتی ہے واپس. بادشاہ یا فرما روا یا حکومت اپنے مخالفین کو ختم کر سکتی ہے کہ ان کے نزدیک جہد البقاء کی ایک صورت ہے، اگرچہ یہ رویہ انسانیت کے اصولوں کے منافی ہے. اچھا، لیکن پھر بھی لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ جیسے ان کی سوچیں ہیں دوسرے بھی ان کے ذوق و مشرب کی تقلید کریں. اس عمل کو نہ نظر انداز کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی جواز پیش کیا جا سکتا ہے. یعنی یہ بھول ہی گیا کہ سورہ کافرون قرآن مجید کی آیت ہے، صورت ہے. تاہم پوری تاریخ میں اور ہر قوم کے ہاں انسانی حقوق پر ایسا ہی ڈاکہ ڈالا گیا ہے. انسانی حقوق کی ایسی بے حرمتی ایک عام سی بات ہے، حتیٰ کہ عام لوگ بھی ایسے ہی رویوں کے حامل ہیں. ان کے ہاں بھی وہی استبداری رویہ، وہی خود غرضی اور بدی پر اڑ جانے کے ویسے ہی رویے پائے جاتے ہیں، اور وہ اپنے عقائد سے متصادم عقائد و فکر سننے کی تاب نہیں رکھتے. یوں اس امر سے انسانی تاریخ کے اندر سیاہ اور تاریک صفحات کھلے ہیں کہ انسانوں کو قتل کیا گیا، جلایا گیا اور تاریک زندان خانوں میں پھینکا گیا. ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے گئے، انہیں پھانسی پہ لٹکایا گیا اور قتل عام ہوا. اسی قسم کے واقعات میں ہمیں اپنے زمانے اور 20ویں صدی میں ملتے ہیں. نازی، فاشسٹ، کمیونسٹ معاشروں کے خونی واقعات اس کی واضح مثال ہیں. واٹ اباؤٹ کیپٹلسٹ؟ یہ کیوں مس کر دیتا ہے کیپٹلزم کو؟ انہوں نے کتنے جو امپائرز بنائے کیپٹلزم کی بیس پہ بناتے گئے، امپیریلزم. تو وہ چیز کیوں نہیں؟ اس نے زیادہ قتل کیے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا سوشلسٹ یا مینی ادرس. آزادی فکر و عقیدہ کی بے حرمتی پوری دنیا اور تمام اقوام کے ہاں واقع ہوئی ہے، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ ایک انسان جس نے کندھوں پر ہدایت کا پرچم اٹھایا ہوا تھا اور اس جگہ اس نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے، البقرہ 256، اور ایک جگہ پر کافروں سے کہا لکم دینکم ولی دین. یہاں بھی سورہ کافر مینشن کر رہا ہے تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے. اور یہ بھی فرمایا تھا یہاں پہ عربی مشکل ہے جی، وہ انفال کی آیت نمبر 42، جو ہلاک ہو ثبوت سے ہلاک ہو اور جو جیے ثبوت سے، جسے خدا نے رحمت للعالمین الانبیاء 107 کا لقب دیا، اور وہ وَإِنَّكَ لَكَ خُلْقُ العظیم، اور بے شک تمہارے بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو. القلم نمبر 4 قرار پایا. کیا ایسی روش ایسے انسان کے لیے جائز تھی؟ یہ وہی آدمی ہے جو مکہ میں اپنی ایمان کی حرارت سے گرم آواز میں ابو الاشد
کے دکھاوے کو رد کرتے ہوئے سورہ البلد کی آیت 4 اور 18 میں فرماتا تھا. اب یہ ابو اشد کون ہے اس کا خاشی میں بتاتا ہے. کہتے ہیں ابو اشد ایک جسیم، طاقتور اور امیر آدمی تھا. عکاظ کے میلے میں آتا اور ایک قالین پہ کھڑا ہو کر کہتا، جو کوئی میرے پاؤں کے نیچے سے قالین کھینچ لے گا میں اسے بہت انعام دوں گا. بہت زیادہ جوان آتے، قالین کو کھینچتے، قالین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، مگر ابو اشد اپنی جگہ سے نہیں ہلتا تھا. اچھا اس کے بارے میں اچھا تو اس شخص کی رد کے بارے میں فرماتا ہے. اب یہ صورت ہے البلد آیت نمبر 4 سے 18 تک. لقد خلقنا الانسان فی کبد. ترجمہ یہ خوش آہنگ آیات ترجمہ سے نہیں کیا، سوری آگے کرے گا. یہ خوش آہنگ آیات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت خطابت کا نمونہ ہے. اب یہ سمجھ یہاں پہ یہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا ہے قرآن مجید. ان کا ترجمہ بہت مشکل ہے. اس طاقتور اور جسیم آدمی جو اپنی طاقت و دولت کو محمد اسلام اور ان کی روحانیت سے برتر سمجھتا تھا، اس کے متعلق فرمایا گیا ہے. ترجمہ اب یوں ہے: بے شک ہم نے انسان کو مصیبت میں پیدا کیا ہے، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کوئی بھی ہرگز قابو نہ پا سکے گا؟ کہتا ہے کہ مال برباد کر ڈالا گیا. کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اسے کسی نے بھی نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائیں اور زبان اور 2 ہونٹ، اور ہم نے ان دونوں راستے دکھائے، بس وہ دین کی گھاٹی میں سے نہ ہو کر نکلا، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی بندے کی گردن چڑھانا یا بھوک کے دن میں کھانا کسی رشتہ دار یتیم کو یا کسی خاک نشین مسکین کو. پھر وہ ان میں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی اور رحم کرنے کی وصیت کی. یہ لوگ یعنی عجیب و غریب سے ترجمہ کیا ہے اس نے، اس کا ریزن نہیں بنتا. بہرحال آپ سورہ بلد کی آیت نمبر 4 to 18 پڑھ سکتے ہیں. وہ آدمی جو مکہ میں پرجوش لہجے اور روحانیت سے سرشار انداز میں باتیں کیا کرتا تھا، مدینہ آمد کے بعد اس نے بتدریج اپنی روش تبدیل کی. سورہ بقرہ آیت نمبر 216 کتب علیکم القتال. سورہ توبہ آیت نمبر 29 تم پر جہاد فرض کیا گیا. یہ پہلی آیت کا ترجمہ. دوسری آیت کا لڑو ان سے جو ایمان نہیں لاتے. اور پھر سورہ آل عمران 85 اور جو کوئی اسلام کے سوا اور کوئی دین چاہے تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے. آل عمران 85. پھر اسی طرح سے ایک اور آیت سورہ محمد کی آیت نمبر 4. بس جب ان کافروں سے تمہاری مت بھیڑ ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو کہ فرار نہ ہونے پائیں. اس قبیل کی درجنوں بلکہ اس سے بھی زیادہ متشدد آیات مدینہ میں نازل ہوتی ہیں، حتیٰ کہ لوہا جس کے خواص ابھی تک معلوم نہیں تھے کے متعلق مدینہ میں یوں فرمایا جاتا ہے. الحدید 25. اور ہم نے لوہا بھی اتارا جس میں سخت جنگ کے سامان اور لوگوں کے فائدے بھی ہیں، اور تاکہ اللہ معلوم کر لے کہ کون اس کی اور اس کے رسول کی غائبانہ مدد کرتا ہے. گویا مکہ میں لوہا موجود نہ تھا، یا نرالی شان والے علیم و حکیم خدا کی توجہ اس طرف مبذول نہیں ہوئی تھی کہ اپنے اور رسول کے دشمن کو بچا لے. چنانچہ وہاں مکہ میں پیغمبر کو یہ حکم دیا گیا تھا. آگے اس نے نحل کی آیت نمبر 125 سے لیا ہے ترجمہ. کہتا ہے لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلاؤ اور بہت ہی اچھے احسن طریقے سے ان سے مناظرہ کرو. بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اور ہدایت یافتہ کو بھی خوب جانتا ہے. یعنی کہہ رہے کہ مکہ میں یہ آیتیں تھیں، مدینہ میں لوہا آ گیا. اوکے. یوں اسلام آہستہ آہستہ ایک روحانی دعوت سے جنگجوانہ اور انتقام گیری کی شکل اختیار کر گیا. یہ تو بالکل ہی غلط ایک اسٹیٹمنٹ ہے. اگر انتقام لینا ہوتا تو مکہ کے کوئی گھر جو قریش میں تھا
زندہ نہ بچتا، اسپیشلی ابو سفیان. ہجرت کی 10 سالہ دور میں قیدیوں کا قتل یا سیاسی وجوہات کی وجہ سے کیے گئے زیادہ تر قتل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہوئے، جن پر غیر لوگ کافی اعتراض کرتے ہیں. انہی سے ہی ایک دینی ریاست تشکیل اور استوار ہوئی. جنگ بدر کے نتیجے میں جب مسلمانوں کے ہاتھ قحطی لگے تو پیغمبر فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. کیا ان سے فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیا جائے اور پیسہ مہاجرین کو میں بانٹ دیا جائے، یا انہیں غلام بنا لیا جائے اور قید خانہ میں ڈال دیا جائے؟ عمر، جنہیں اسلام اور اسلامی ریاست کے بانیوں میں سے ایک کہا جاتا ہے، ایک حقیقت پسند اور ظریف انسان تھے. انہوں نے دور اندیشی اور بصیرت سے صورتحال کا جائزہ لیا. وہ اس بات کے قائل تھے کہ قیدیوں کو قتل کر دیا جائے. نیز قیدیوں کو فدیہ لے کر آزاد کر دینا مصلحت کے خلاف ہے. ان کا کہنا تھا کہ یہ واپس جا کر دشمنوں سے مل جائیں گے اور اگلی بار پہلے سے زیادہ باز کے ساتھ جنگ میں حصہ لیں گے، اور اگر انہیں غلام بنایا گیا تو قید میں ڈال دیا گیا تو اس سے ایک تو خرچہ زیادہ آئے گا اور دوسرے ان کے فرار اور دشمنوں سے مل جانے کا خدشہ ہمیشہ موجود رہے گا. اور اگر انہیں قتل کر دیا جائے تو اس سے دوسرے قبائل پر رعب پڑھنے کے علاوہ اسلام کی شان و شوکت میں اضافہ ہوگا. اسی مناسبت سے سورہ انفال کی آیت نمبر 67 نازل ہوئی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: پیغمبر کو شایع نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک زمین میں کثرت سے ان کا خون نہ بہے. تم لوگ دنیا کا مال چاہتے ہو، اللہ آخرت چاہتا ہے. دو قیدیوں کا قتل. اب یہ اتنا باقی سارا کانٹیکس بھول گیا ہے کہ قیدیوں کو جاب دی گئی کہ مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم دیں، یا اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو اپنی رہائی لے سکتے ہیں. حضرت عمر کی یہاں پہ ایڈوائس نہیں مانی گئی، حالانکہ اس کی سینس بنتی تھی. بدر کے قیدیوں میں عقبہ بن ابی معیط اور نصر بن حارث بھی شامل تھے. ان کو دیکھتے ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی مکہ میں شرارت مخالفت یاد آئی اور آپ نے حکم دیا کہ ان کی گردنیں مار دی. ابو سفیان کی کیوں نہیں نظر آئیں جنہوں نے جنگ کی تھی، اگر یہ آرگومنٹ بنانا تھا؟ نصر مقدار کا قیدی تھا اور مقدار کو اس سے فدیہ حاصل کرنے کا لالچ تھا. اس نے پیغمبر سے کہا یہ میرا قیدی ہے، اس لیے مال غنیمت کے حصے کے طور پر اس پر میرا حق ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھول چکے ہو کہ اس پلید انسان نے قرآن کے متعلق کہا تھا. سورہ انفال آیت نمبر 31. ہاں سن لیا ہم نے، ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں بھی ہم بھی بنا سکتے ہیں. یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں. اس معمولی جملے کے نتیجے میں اس کا قتل جائز ٹھہرایا گیا اور وہ موت کے حوالے ہوا. مقدار نے اپنا دعویٰ واپس لے لیا اور نصر کی گردن مار دی گئی. اگلے پڑاؤ پر عقبہ کو حاضر کیا گیا اور عاصم بن ثابت کو اسے قتل کرنے کا حکم دیا گیا. تو عقبہ وحشت سے چلا اٹھا، میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ حضور نے فرمایا النار، یعنی آگ. فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا حکم صادر ہوا تھا، لیکن پیغمبروں نے چند لوگوں کو اس معافی سے مستثنی قرار دیا اور حکم فرمایا کہ وہ جہاں بھی ملیں قتل کر دیے جائیں، خواہ وہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ چمٹے ہوئے کیوں نہ ہوں، یعنی کعبہ میں عبادت کر رہے ہوں. صفان بن بنی امیہ، عبید بن خطیل، مقیس بن صعبہ، اکرمہ بن ابو جہل، حوریس بن نقید بن وہب. چھٹے کا نام عبداللہ بن سعد بن السرح تھا، جو مدینہ میں کچھ عرصہ کاتب وحی رہ چکا تھا اور پیغمبر کی اجازت سے ہی وحی کے آخری الفاظ کو تبدیل کر دیتا تھا. یہ دیکھیں نا، مثلا پیغمبر نے کہا تھا واللہ عزیز الحکیم، اس نے کہا اگر میں یوں لکھوں تو کیسا رہے گا، واللہ علیم الحکیم. پیغمبر نے فرمایا کوئی حرج نہیں. اچھا، یہ بھی یہ قرآن مجید کی تھوڑی ہے، یہ اس نے خود ایک روایت ڈالی ہے اندر، تو جس پہ اعتراض ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو. اسی قسم کی تبدیلیاں کئی بار ہوئیں جس کے نتیجے میں عبداللہ اسلام سے برگشتہ ہو گیا. اس کے لیے اس کے پاس دلیل تھی کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی وحی میری تجویز کی وجہ سے تبدیل ہو جائے. وہ مدینہ چھوڑ کر قریش کے پاس واپس پلٹ آیا اور اسلام ترک کر دیا. اب یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جو مدینے سے لوگ آتے تھے مسلمان ہوتے تھے، ان میں منافقین بھی تھے، یعنی وہ چھپ کے مسلمان ہوتے تھے، اصل میں وہ ایجنٹ تھے اور واپس چلے جاتے تھے.
عبداللہ بن خطل کے پاس دو لونڈیاں تھیں، فرتنہ اور قریبہ. یہ دونوں پیغمبر کی ہجو لگتی تھیں یہ دونوں پیغمبر کی ہجو لکھتی تھیں اور گاتی تھیں، یعنی کوئی نظمیں لکھتے ہوں. چنانچہ اپنے مالک سمیت قتل ہوئیں. اسی طرح دو اور عورتوں، ہندہ بنت عتبہ بنو عبد المطلب کی عمرو بن ہاشم کی آزاد کردہ لونڈی سارہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے قیام کے دوران انہیں بہت زیادہ اشتعال دلاتی تھی، کہ قتل کا بھی حکم صادر ہوا. لیکن ہند بن عتبہ نے، جو ابو سفیان کی بیوی تھی، بیعت کر لی اور معاف کر دی گئی. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بیعت نہ کی ہو. عبداللہ بن سعد بن اسرہ عثمان بن عفان کا رضائی بھائی تھا، لہٰذا اس کے ہاں پناہ لی. عثمان نے اسے چند روز کے لیے چھپائے رکھا، اور جب جوش و خروش میں کچھ کمی ہوئی تو اسے لے کر پیغمبر کے پاس آئے اور عبداللہ کو معاف کرنے کی استدعا کی. پیغمبر نے کافی دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، نعم، یعنی بہت ناگواری سے عثمان کی سفارش قبول کی. عبداللہ نے اسلام قبول کیا اور پھر عثمان کے ساتھ وہاں سے چلا گیا. ان کے چلے جانے کے بعد حضور سے ان کی کافی دیر تک خاموش رہنے کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے جواب دیا، اس کا اسلام مجبوری اور ڈر کی وجہ سے تھا، اس لیے میں نے اسے قبول کرنے سے بے اعتنائی برت رہا تھا اور انتظار کر رہا تھا کہ تم میں سے کوئی اٹھے اور اس کی گردن مار دے، کیونکہ اس سے پہلے محدور الدم قرار دیے ہوئے حکم دیا گیا تھا کہ وہ جہاں بھی ملے اسے قتل کر دیا جائے، خواہ وہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ چمٹا ہوا کیوں نہ ہو. ایک انصاری نے کہا، آپ نے ہمیں آنکھ سے اشارہ کیوں نہیں کیا؟ حضور نے فرمایا کہ ایک نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس کی آنکھ خیانت کی مرتکب ہو، یعنی بظاہر خاموشی اختیار کرے اور آنکھ سے قتل کا حکم دے. یہی شخص اس خلیفہ عثمان کے زمانے میں شمالی افریقہ کو فتح کرنے والے لشکر کا سپہ سالار مقرر ہوا اور اس خوبی سے اپنی ذمہ داری نبھائی، اور اس وجہ سے عثمان نے عمرو بن عاص کو مصر کی گورنری سے معزول کر کے عبداللہ کو وہاں گورنر مقرر کیا. سیاسی قتل. کعب بن اشرف، حاشیہ نمبر 114 114. کعب بن اشرف کا باپ بنو طے اور ماں بنو نصیر سے تھی. بنو نصیر کے شرفاء میں شمار ہوتا تھا. دولت مند ہونے کے علاوہ باکمال شاعر بھی تھا. غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح کے بعد بہت فکر مند ہوا، مکہ گیا اور بدر میں مرنے والے مشرکین کا بہت دردناک مرثیہ لکھا، اہل مکہ کو شکست کا بدلہ لینے پر اکسایا. اس شخص کا تعلق بنو نصیر نامی یہودی قبیلے سے تھا. جنگ بدر کے بعد پیغمبر کی طاقت اور اثر و نفوذ بڑھنے کے بعد بہت فکر مند ہوا، چنانچہ مکے کیا اور قریش سے ہمدردی کرنے کے علاوہ انہیں جنگ پر اکسانے لگا، اور مدینہ واپس آنے کے بعد مسلمان عورتوں کے متعلق اشکیا گانے لکھنے لگا. اس سے پیغمبر کو جو جواز مل گیا اور انہوں نے فرمایا کہ کعب بن اشرف کا کام کون تمام کرے گا. محمد بن مسلمہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہا، اس کا کام میں تمام کروں گا. حضور نے فرمایا، اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو کرو. قبیلہ اوس کے 5 لوگ ان کے ہمراہ دیے گئے، جن میں ابو نائلہ بھی شامل تھا، جو کعب کا رضائی بھائی تھا. یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ گھر سے باہر نکلتے وقت کعب کو شک نہ گزرے. اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دور تک چھوڑنے آئے اور انہیں خدا حافظ کہتے وقت ان کی کامیابی کی دعا بھی کی. 5 لوگ رات کے وقت کعب کے گھر کی طرف چل پڑے. فطری بات ہے کہ ابو نائلہ کی وجہ سے کعب کسی بدگمانی کا شکار نہ ہوا اور گھر سے باہر آ گیا، اور ان کی چکنی چپڑی باتوں سے مصروف جب گھر سے کافی دور نکل گیا تو سب نے مل کر اسے قتل کر دیا. جب وہ یہ سب کچھ کر کے واپس آئے تو حضور خوشخبری سننے کے انتظار میں ابھی تک بیدار تھے. اب دیکھیے، یہ ایک اس نے روایت بیان کی ہے، یعنی ڈیلی میل اتنا ریلائبل آپ کا پرنٹ میڈیا ہے، کوئی آپ کو نیوز دیتا ہے، اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ اتھینٹک ہوگی. کوئی فیکٹس بھی اس میں ایسے ہوں گے جن کو توڑ مروڑ کے انہوں نے پیش کیا ہو. کون ایسی چیز نہیں جانتا؟ اور یہ جو آپ
جس پہ ریلائی کر رہے ہیں، جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ حدیث ہے، یہ ان کے کریکٹر سے بہت دور ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو آپ پہلے بلڈ اپ اگنور نہیں کر سکے، اس کو بھی بلڈ اپ کرتے جا رہے ہیں، چاہے مکہ ہو چاہے مدینہ ہو، یو کانٹ اگنور دیٹ. اور پھر آپ ایسا کریکٹر رکھ دیں کہ جو ایک ایسی روایت کے اوپر ہے جو کہ موضوع بھی ہو سکتی ہے، یہ آپ نے کیوں نہیں مینشن کیا؟ خیر، سلام بن نبی الحقیق ابو رافع قبیلہ اوس کا دوست اور خیبر میں مقیم تھا. قبیلہ خزرج کے چند لوگوں نے پیغمبر سے اجازت چاہی کہ سلام بن ابی الحقیق جو یہودی سرداروں میں سے تھا اور قبیلہ اوس کے دوست سے دوستی کا معاہدہ کر رکھا تھا کو قتل کر دیں. پیغمبر نے اجازت دے دی. عبداللہ بن عتیق کو ان کی رہنمائی کے لیے مامور کیا. عبداللہ بن عتیق نے ان کی رہنمائی کرنے کے علاوہ سلام بن ابی حقیق کو قتل کر دیا، اور جب وہ واپس آئے کہ پیغمبر کو خوشی دیں تو خوشی سے نعرہ لگایا گیا اللہ اکبر. آپ اور سلام کے قتل کے بعد عبداللہ بن رواحہ کو یسیر بن زرام کے قتل پر مامور کیا گیا. یسیر بن زرام خیبر میں مقیم تھا اور قبیلہ بنو عطفان کو محمد سے جنگ کرنے پر آمادہ کرتا تھا. قبیلہ حزیل کا سردار خالد بن سفیان حزلی تھا. اپنے لوگوں کو نخلا کے مقام پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکاتا تھا. ان کا کام تمام کرنے کے لیے عبداللہ بن انیس کو حکم جاری ہوا، جس کو اس نے کامیابی سے نبھایا. قبیلہ قیس کا رفاع بن قیس اپنے لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکاتا تھا. حضور نے اس کا سر لانے کے لیے عبداللہ بن حرد کو مامور فرمایا. انہوں نے ایسے ہی کیا. وہ پہلے گھات لگا کر بیٹھ رہا اور ایک کلہاڑے سے اسے مار گرایا، پھر اس کا سر کاٹا اور حضور کے پاس لے گیا. یہ بھی ایسی روایت ہے جس کی سورس نہیں ہے. عمر بن امیہ زمری 115 حاشیے میں بتایا ان کے بارے میں. ابو سفیان کے قتل پہ مامور ہوا، لیکن ابو سفیان کو بھنک پڑ گئی، وہ بچ نکلا. ناکام ہونے کے بعد جب عمر مدینہ کی جانب واپس لوٹا تو اسے راستے میں ایک بے گناہ قریشی اور ایک دوسرے شخص کو قتل کر دیا. 115 حاشیے میں عمر بن امیہ زمری سے روایت ہے کہ حبیب اور ان کے ساتھیوں کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے حضور نے مجھے اور ایک انصاری کو مکہ بھیجا کہ جا کر ابو سفیان کو قتل کر دو. ہم خانہ کعبہ آئے، 7 بار طواف کیا اور نماز پڑھی. کسی نے پہچان لیا اور چلا کر کہا یہ عمر بن امیہ ہے. عمر بن امیہ زمانہ جاہلیت میں شیطان اور قاتل تھا. سب لوگ پکڑنے دوڑے، یہ کسی بری نیت سے آیا ہے. چنانچہ جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑا ہوا. عمر اور ان کا ساتھی بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گئے اور پہاڑ کی غار میں چھپ گئے. دونوں غار میں تھے کہ وہاں عثمان بن مالک التمیمی غار کے سامنے آ کھڑا ہوا. عمر نے ساتھی سے کہا اگر عثمان نے ہمیں دیکھ لیا تو مکہ والوں کو خبر کر دے گا. چنانچہ غار سے باہر نکل کر عثمان کو قتل کر دیا. دونوں پھر غار میں چھپ گئے. تھوڑی دیر بعد وہاں بنو الدیل بن بکر کا ایک آدمی بکریاں چراتے آیا. اس آدمی کے سوال پر عمر نے بتایا کہ ان دونوں کا تعلق بھی بنو عدیل سے ہے، الریل سے ہے. چرواہا وہیں لیٹ کر گانے لگا جب تک زندگی ہے میں مسلمان نہیں ہوں گا اور نہ اب مسلمان ہوں. میں نے دل میں کہا ابھی پتہ چل جائے گا. تھوڑی دیر میں وہ عرابی سو گیا اور خراٹے لینے لگا. میں نے اس قدر بے دردی سے اور بے رحمی سے اسے قتل کیا کہ اس سے قبل کبھی کسی کو ایسے قتل نہیں کیا. تاریخ الرسل الملوک. Okay, this is the reference he came up with. یعنی کوئی بھی ویکیپیڈیا کے سورس سے پکڑ کے آپ کو کوئی چیز بتا دی جائے کسی چیز کی ڈیفینیشن، کیا آپ ریلائبلٹی آپ پر مطلب ہے آپ اس کو ریلائبل سمجھیں گے؟ آف کورس ناٹ. اچھا آگے پڑھتے ہیں سر. جب حضور نے حارث بن سوید بن سامت کو قتل کروایا تو 120 سالہ ابو افق 116 نام پہ حاشیہ نامی یہودی شاعر نے اس فعل کی مذمت کی. حضور کی ہجو لکھی. ہجو کا مطلب میرے خیال سے ہوگا کہ پیروڈی میں ان کے اگینسٹ چیز لکھی جائے. حضور نے صحابیوں سے پوچھا کون ہے جو اس خبیث کی خبر لے گا. سالم بن عمیر بن عادی نے حضور کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کو قتل کر دیا. اس بوڑھے شاعر کے قتل سے متاثر ہو کر اسما بنت مروان نے
حضور کے خلاف اشعار لکھے اور قتل کی حقدار ٹھہری۔ 117 پہ حاشیہ۔ ابو عزا الجمیمی الحجمی اور معاویہ بن مغیرہ جنگ بدر کے قیدیوں میں سے تھے۔ اگر میں کوئی لفظ کو صحیح پرناؤنس نہیں کرتا معذرت چاہتا ہوں، یہ لکھائی میں کچھ ایسا مسئلہ ہے کہ مجھ سے پڑھی نہیں جاتی۔ جنگ بدر کے قیدیوں میں سے تھے، لیکن انہیں امان مل گئی تھی اور وہ مدینہ میں رہنے لگے۔ جنگ احد کے بعد معاویہ کہیں غائب ہو گیا تو ابو عزا نے حضور سے درخواست کی کہ مجھے بخش دیا جائے یا آزاد کر دیا جائے۔ محمد نے ایک دم سے زبیر بن العوام کو حکم دیا کہ اس کی گردن مار دی جائے اور کسی کو معاویہ بن مغیرہ کا پیچھا کرنے بھیجا تاکہ اسے واپس پکڑ کر لایا جائے اور اسے قتل کیا جائے۔ چنانچہ دونوں احکام پر عمل ہوا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول خزرج کے سرداروں میں سے تھا جو ایمان لایا۔ حالات کی تبدیلی اور پیغمبر کے بڑھتے ہوئے معاشرتی اور سیاسی اثر کو دیکھ کر بہت متفکر ہوا۔ حد یہ ہوئی کہ اس میں ایمان اور خلوص نہ رہا، اسی وجہ سے منافقین کا سردار قرار پایا۔ اس کی منافقت یعنی یہ اس کو جانتا تھا کہ وہ واقعی منافق ہے کہ نہیں۔ اچھا، اس کی منافقت اور دوگلے پن پر حضور بھی واقف تھے، حتیٰ کہ عمر نے اسے قتل کا ارادہ کیا، لیکن سعد بن عبادہ نے پیغمبر سے کہا اس کے سلسلے میں صبر سے کام لیں، خدا نے آپ کو اس لیے ہمارے پاس بھیجا ہے کہ ہم اس کی حکمران بننے کی خواہش سے نجات پائیں، وگرنہ ہم اسے اپنا حکمران تسلیم کرنے کا تہیہ کر چکے تھے۔ محمد حسین ہیکل اس سلسلے میں لکھتے ہیں، حضور ایک دن عمر سے کہہ رہے تھے کہ تمہاری رائے مانتے ہوئے اگر میں عبداللہ کو قتل کروا دیتا تو اس کا کوئی رشتہ دار اس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے کھڑا ہو جاتا، لیکن اس کے اعتبار اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ اگر میں اب حکم دوں تو ان رشتہ داروں میں سے کوئی اسے قتل کر دے گا۔ اور پھر اسی سلسلے میں مزید لکھتے ہیں، عبداللہ کے اپنے بیٹے نے پیغمبر سے کہا، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہوں، مجھے اس کا حکم دیں، کیونکہ اگر کسی دوسرے نے ایسا کیا تو عرب رسم و رواج کی وجہ سے میں مجبور ہوں گا کہ اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اٹھوں۔ یعنی ایک بیٹا باپ کو قتل کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کانسپائریسی ہے اس میں شامل ہو گیا۔ کیسی عجیب بات ہے۔ 116 پہ حاشیہ ہے، ابو وفتق عمرو بن عوف کی شاخ بنو عبید سے تعلق رکھتا تھا۔ جب حضور نے اس کے قتل کا حکم صادر فرمایا تو سالم بن عمیر نے کہا، مجھ پر نظر ہے کہ یا تو میں افق کو قتل کر دوں یا اس کے سامنے مر جاؤں۔ سالم اس انتظار میں تھا کہ کب ابو افلق غافل ہو۔ گرمیوں میں ایک رات ابو افلق صحن میں سویا ہوا تھا۔ سالم کو خبر ہوئی تو اس نے آ کر ابو افلق کے پیٹ پر تلوار رکھ کر اس زور سے دبائی کہ تلوار ابو افلق کے پیٹ سے اس کے بستر میں گھس گئی۔ 117 حاشیے میں ابو افلق کے قتل پر اسما بنت مروان نے اشعار لکھے، مجھے گھن آتی ہے بنی مالک اور بنی نبات سے اور عوف اور بنو خجرت سے، تم ایک اجنبی کی پیروی کرتے ہو جو تم میں سے نہیں ہے، جو مراد اور مزہج یعنی دونوں یمنی قبائل سے بھی نہیں ہے۔ کیا تمہیں اس سے اچھائی کی امید ہے تمہارے سرداروں کے قتل کے بعد بھی، جو کسی ازلی بھوکے کی مانند کھانے پر ٹوٹ پڑنے کو بھی تیار ہے؟ کیا کوئی غیرت مند نہیں بچا جو تم میں سے کسی غیر محفوظ لمحے کا فائدہ اٹھائے اور گل کر دے چراغ ان کی امیدوں کا جو بیٹھے ہیں اس کے فائدے کی توقع میں۔ اب یہ شعر اس عورت نے لکھے ہیں، اسما بنت مروان نے۔ تو اب دیکھیں، جو بھی آپ کا نیگیٹو شعر لکھنے والا ہے اپنے دشمن کے بارے میں، ان کی صفات تو نہیں بتائے گا نا، نیگیٹیوٹی بتائے گا، چاہے وہ ٹھیک بھی ہو یا نہیں، فکشن۔ جب یہ اشعار حضور کی کانوں تک پہنچے تو حضور نے فرمایا، کون ہے جو مروان کی بیٹی سے میرا پیچھا چھڑائے؟ عمیر بن عدی بن نامی صحابی جن کی نظر بہت کمزور تھی ہونا چاہیے، انہوں نے اس کام کو سر انجام دینے کی حامی بھری۔ رات کے وقت اسما کے گھر داخل ہوئے، وہ ایک ہی بستر پر اپنے بچوں کے درمیان سو رہی تھی۔ ایک بچہ اس کے پستان سے دودھ چوس رہا تھا۔ عمر نے ٹٹولا اور بچے کو علیحدہ کیا اور اپنی تلوار سے اسما کے پیٹ رکھ کر دبائی، جو اسما کے پیٹ سے پار ہو گئی۔ دوسری صبح نماز کے لیے آیا اور خبر دی تو حضور نے سب کو فرمایا، تم ایسے شخص کو دیکھنا پسند کرتے ہو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی غیبی مدد کی تو عمر بن عدی کو دیکھ لو۔ عمر بن خطاب نے کہا، اس اندھے کو دیکھو جس نے رات عبادت میں گزاری۔ حضور نے فرمایا، اسے
نابینا نہ کہو، یہ بینا ہے۔ اسما کے قتل سے اس کے قبیلے والے سب لوگ ڈر گئے اور انہوں نے اسلام قبول کرنے میں ہی عافیت سمجھی۔ ابن حشام کے بقول یہ پہلا دن تھا کہ جو بنی خطمہ میں اسلام کا ظہور ہوا، کیونکہ انہوں نے اسلام کا غلبہ دیکھا۔ بحوالہ طبقات ابن سعد سیرت النبی ابن حشام الصارم مسلول علی شاتم الرسول۔ اب دیکھیے کہ یہ سارے جو ریفرنسز نے دیے ہیں نا، ان کو سب کو مکس کر کے ایک ہی ریفرنس میں ڈال دیا۔ کون ایسا بیوقوف انسان کرتا ہے؟ اگر آپ نے ریفرنسز شامل کرنے ہیں تو اس کی جگہ پہ رکھنا چاہیے۔ ہاں، یہ کیا جاتا ہے کہ اگر ایک ہی بات کہی جائے، مختلف راوی ایک ہی چیز کوٹ کر رہے ہوں، تو پہلے آپ وہ چیز کوٹ کریں جو میسج ہے، اور اگر وہ ملٹی سورسز سے آیا ہے تو پھر آپ ایک جگہ بریکٹ میں ان سارے سورسز کو اکٹھا کر دیں، دیٹس ویلڈ۔ لیکن ڈفرینٹ اوپینینس کو جمع کر کے پھر نیچے ایک ہی ریفرنس دینا، تو اب جو ڈھونڈنے والا ہے وہ ڈھونڈتا ہی رہے گا، اس کو نہیں ملیں گی، بڑی مشکل ہے ان کو ملنا۔ سو دس از سو پور اکیڈمک ان دیٹ ٹرمز۔ اوکے، سو اب آخری حصہ ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں سورہ نساء 88۔ پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے معاملہ میں دو گروہ ہو رہے ہو، اور اللہ نے ان کے کرتوتوں کے سبب اوندھا کر دیا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جس شخص کو خدا نے گمراہ کیا ہے اس کو راستے پہ لے آؤ؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 88 کی شان نزول بیان کرتے ہوئے امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ پیغمبر نے تنگ آ کر فرمایا، کون ہے جو مجھے اس شخص کے شر سے نجات دلائے جو ہر وقت مجھے آزار دیتا ہے اور میرے مخالفین کو اپنے گھر میں جمع کرتا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں اوس و حضرت دونوں حصوں میں بٹے ہوئے تھے، چنانچہ اس وجہ سے عبداللہ بن ابی قتل ہونے سے بچ گئے۔ ایسا ہی واقعہ ایک یہودی دکاندار ابن سنینا کے ساتھ پیش آیا، جس نے مسلمانوں کے ہاں آنا جانا تھا اور اس کے مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔ ایک روز پیغمبر نے حکم دیا، جو یہودی بھی تمہارے ساتھ ہاتھ لگے سے قتل کر دو۔ حیضہ بن ابی مسعود اپنی جگہ سے اٹھا اور جا کر بے گناہ ابن سنینا کو قتل کر دیا۔ اس کا بھائی جو ابھی تک غیر مسلم تھا، اس کے سوا کسی نے بھی اسے اس فعل پر ملامت نہ کی۔ جب رومیوں کے ساتھ جنگ غزوہ تبوک کرنے کی منصوبہ بندی ہو رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی کہ کچھ لوگ شولین نامی یہودی کے گھر جمع ہوئے ہیں اور جنگ کے خلاف مشورہ کر رہے ہیں۔ حضور نے طلحہ بن عبیدہ کی سربراہی میں کچھ لوگوں کو وہاں پر بھیجا، جنہوں نے اس گھر کا محاصرہ کرنے کے بعد اسے آگ لگا دی۔ ایک آدمی جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوا، لیکن اس کی کوشش میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ سورہ توبہ کی آیت 81 انہی لوگوں کے بارے میں ہے جو گرمی کی وجہ سے اس جنگ میں حصہ نہیں لینا چاہتے تھے، اور کہا کہ گرمی میں مت نکلو، کہہ دو کہ دوزخ کی آگ زیادہ گرم ہے۔ اچھا، اب یہ حاشیے میں جو اس نے بات کی ہے وہ 118۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس یہودی پر قابو پاؤ قتل کر دو۔ محیصہ بن مسعود نے یہودی سوداگر ابن سنینا کو اچانک حملہ کر کے قتل کر دیا۔ حویصہ بن مسعود محیصہ سے عمر میں بڑا تھا اور اب تک اسلام نہیں لایا تھا۔ ابن سنینا کے قتل کے بعد یہ محیصہ کو مارنے لگا اور کہنے لگا، اے دشمن خدا، تو نے اسے قتل کر دیا، حالانکہ تو نے اس کی بہت سی چربی کھائی ہے۔ محیصہ نے کہا، بخدا جس نے مجھے اس کے قتل کا حکم دیا ہے، اگر وہ مجھے تیرے قتل کا حکم دیں تو میں ابھی تیری گردن مار دوں گا۔ حویصہ نے کہا، واللہ جس دین نے تجھے اس حالت تک پہنچایا ہے وہ یقیناً ایک عجیب چیز ہے۔ بس حویصہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حوالہ سیرت النبی ابن حشام، تاریخ الرسل المملوک، محمد بن جریر الطبری، جو اس کا ریفرنس ہے الطبری۔ 119 میں ابن حشام روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ چند منافقین سولیم یہودی کے مقام پر جو جاسوم کے مقام پر واقع ہے اجتماع کرتے ہیں اور غزوہ تبوک میں لوگوں کو شامل ہونے سے روکتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کو چند صحابہ کے ساتھ ان کی جانب بھیجا اور حکم دیا کہ سولیم کی رہائش گاہ کو رہائشیوں سمیت جلا دیں۔ چنانچہ طلحہ نے یہ کام انجام دیا اور سحاق بن خلیفہ گھر کی پشت سے کود پڑا
اور اس کا پاؤں ٹوٹ گیا اور وہ اس کے ساتھ بھی کود کر بھاگ گئے، اور اس کے ساتھی بھی کود کر بھاگ گئے. ٹائپنگ مسٹیک. البریدہ البرایا والنہایا حافظ عماد الدین اسماعیل بن کثیر. اوکے سو یہاں پہ یہ اس کا چپٹر ختم ہوتا ہے، اور جو آپ کو کامنٹری ہے وہ آپ خود سوچئے، آپ خود کامنٹری دے سکتے ہیں کہ ساری چیزوں میں کتنی آپ کو حقیقت نظر آتی ہے، کتنی بناوٹ نظر آتی ہے. کہیں پہ وہ باعث سے کام لیتا ہے، کہیں پہ وہ ایسے ریفرنسز دیتا ہے جو کریڈیبل نہیں ہے. تو میری نظر میں تو یہ بک جو ہے یہ کسی ریزن کی وجہ سے بین ہوئی ہے کہ اس میں ایسی الٹ پٹانگ چیزیں اس نے ملا کے رکھی ہیں کہ جو اکیڈمک کی نظر میں ہی غلط ہو جاتی ہیں. آگے پڑھنے والا کیا سوچے گا وہ اس کی اپنی مرضی ہے. یعنی آپ کو ایک ایسا ڈائجسٹ پڑھ لیں یا کوئی عشقیہ ناول پڑھ لیں اور آپ یہ بلیو کرنے لگیں کہ یہ حقیقت ہے، تو وہ آپ کی ذہن پر ہے، آپ کی مرضی پہ ہے، کوئی آپ کو مجبور نہیں کر سکتا. لیکن جسٹ بی فیئر آن دیس ٹائم. سو السلام علیکم، تھینکس فار مچ فار لسننگ. اور انشاءاللہ جو اس کا اگلا باب ہے وہ نبوت اور امارت کے اوپر ہے، تو اس پہ ہم whenever I can I'll publish that video. السلام علیکم.